ماہ مقدس ربیع الاول شریف کو چونکہ عالم دنیا میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی تشریف آوری کے ساتھ نسبت حاصل ہے کہ اس مبارک مہینے کی 12 تاریخ کی صبح کو محبوب کریم علیہ السلام کی عالم دنیا میں تشریف آوری اور ولادت مقدسہ ہوئی، اور اللہ پاک نے ہمیں یہ اصول عطا فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر کہ جس چیز کی نسبت بھی محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ چیز اپنی تمام کی تمام ہم جنس چیزوں میں افضل و اعلیٰ اور اہمیت کے لائق ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے آخری پارے سورۃ البلد کی پہلی اور دوسری آیت بینہ میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد القرآن حجت من کل وجہ۔ قرآن پاک اپنی ہر تفسیر، ہر تعویل، ہر توجیہ کے اعتبار سے حجت ہوا کرتا ہے۔ تو پہلی تفسیر کے مطابق اگر لا کو یہاں ہم زائدہ تسلیم کریں تو معنی یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری ذات بابرکات کو مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں اللہ پاک اس مبارک شہر مکہ مکرمہ کی قسم ارشاد فرماتا ہوں، لیکن فرمایا میرے محبوب اس وجہ سے میں مکہ مکرمہ کی قسم نہیں ارشاد فرما رہا کہ اس میں میرا گھر خانہ کعبہ شریف جلوہ گر ہے، یا اس میں مطاف جلوہ گر ہے، یا اس میں مسجد حرام موجود ہے، یا اس میں حجر اسود شریف جلوہ گر ہے، یا اس کے اندر آب زمزم شریف، منا، مزدلفہ، عرفات، صفا و مروہ جلوہ گر ہے، اس لیے میں مکہ مکرمہ کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ فرمایا کوئی شک نہیں، یہ تمام کے تمام شعائر اللہ اور آیات الہی مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، لیکن میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام میں ان چیزوں کی وجہ سے نہیں بلکہ مکہ مکرمہ کی قسم صرف اور صرف اس لیے ارشاد فرما رہا ہوں کہ انت حل بہذا البلد، میرے محبوب آپ اس شہر میں جلوہ گر اور موجود ہیں۔ اور اگر ہم لا کو زائدہ نہ مانیں بلکہ عربی زبان کے اندر لفظ لا جیسا کہ نفی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور لا کو بالکل نافیہ قرار دیں تو پھر یہ سارے کا سارا کلام استفہامی ہو جائے گا اور شروع میں حمزہ استفہام مقدر ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام سے سوال فرما رہا ہے کہ میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام مجھے ایک بات تو بتلائیے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے محبوب کیا میں اس شہر مکہ کی قسم نہ ارشاد فرماؤں وانت حل بہذا البلد، جبکہ آپ بھی اس شہر مبارک میں جلوہ گر ہو۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام مجھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ کائنات میں جس جس جگہ پر آپ اپنے مبارک قدم رکھتے چلے جائیں گے زمین کے اس حصے سے بھی مجھ اللہ پاک کو اتنی محبت ہوتی چلی جائے گی کہ میں اس مقام کی قسم ارشاد فرماتا چلا جاؤں گا۔ اس لیے ہم جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت کا اس حوالے سے یہ مذہب ہے کہ کوئی شک نہیں کہ خانہ کعبہ شریف، بیت اللہ شریف کی وجہ سے، مطاف کی وجہ سے، مسجد حرام شریف کی وجہ سے، حجر اسود شریف، آب زمزم شریف، منا، مزدلفہ، عرفات اور صفا و مروہ کی وجہ سے مکہ مکرمہ کو بے پناہ عظمتیں حاصل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو عظمت محبوب کریم علیہ السلام کے مبارک قدموں کی نسبت کی وجہ سے مکہ شریف کو حاصل ہے وہ عظمت مکہ شریف کو کسی اور چیز کی وجہ سے حاصل نہیں ہے۔ تو جس چیز کی نسبت ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام، اگر مکان کی نسبت محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ہو گئی تو جہاں جہاں محبوب کے قدم مبارک لگ رہے ہیں اللہ پاک اس مقام کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں سورہ توبہ میں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا میرے پیارے حبیب علیہ السلام لا تصلی علی احد منہم ماتا ولا تقم علی قبرہ، اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام اگر کوئی کافر مر جائے، کوئی مشرک مر جائے، کوئی منافق مر جائے، لا تصلی علی احد منہم ماتا ابدا، تو محبوب کبھی بھی کسی مشرک کی، کسی کافر کی، کسی منافق کی
آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھانی، ولا تکم علی قبرہ ہی، اور نہ ہی کبھی کسی کافر مشرک اور منافق کی قبر کے اوپر آپ نے قدم رنجا فرمانا ہے، اس لیے کہ میرے حبیب آپ تو جس جس جگہ پر قدم مبارک رکھے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے ٹکڑے سے اتنی محبت فرماتا ہوں کہ اس کی قسمیں ارشاد فرماتا ہوں، اور جہاں جہاں آپ کا قدم لگے گا وہاں برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ اور یہ مشرک کفار اور منافقین ہیں، تو میرے حبیب اگر آپ کے قدم لگے تو وہ بخشش کا ذریعہ ہے، اور میں ان کی بخشش کرنا نہیں چاہتا، لہذا لا تکم علی قبرہ ہی، محبوب ہر ایک کی قبر پر تشریف لے جائیں، لیکن کفار و مشرکین اور منافقین کی قبروں پر کبھی بھی قدم رنجا نہ فرمائیں۔ میرے آقا نبی پاک علیہ التحیات و تسلیمات، اس لیے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، زمانہ قدیم سے کتابیں آ رہی ہیں، ان سب کے اندر یہ چیز موجود ہے، بڑی بڑی کتابوں میں۔ اگر اس کی پوری دلائل کے ساتھ آپ نے تحقیق ملاحظہ فرمانی ہو تو امام حمام محقق حنفیہ امام کمال الدین بن واحد الحنفی، جو کہ 861 سنہ ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، امام ابو حنیفہ ثانی کہلاتے ہیں، فتح القدیر شرح ہدایہ آپ کی عظیم کتاب ہے۔ امام سید محمد امین ابن عابدین شامی، جو متاخرین علماء میں آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل سنت و جماعت احناف کے اندر بے مثال ہستی ہیں، 1245 ہجری یا 1248 ہجری میں آپ کا وصال اقدس ہے، دمشق شام میں، رد المحتار علی در المختار یعنی فتاوی شامی میں آپ اس کی تحقیق دیکھیے۔ اسی طریقے سے آپ ہمارے بڑے بڑے اکابر ائمہ کی کتابوں میں دلائل شرع شریف کے ساتھ یہ مسئلہ بالکل واضح طور پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور یہ مسئلہ اتنا واضح ہے کہ بڑے بڑے اکابر علماء دیوبند، یعنی اس وقت ہمارے دور میں جو تمام کے تمام بر صغیر میں دیوبند علماء ہیں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، ان سب کے عقائد کی جو نمائندہ ترین کتاب ہے وہ المہند ہے۔ اس کے اندر بھی آپ یہ مسئلہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہم تمام کے تمام اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے کہ جب یکم یا 2 ربیع الاول شریف پیر کی دوپہر سن 11 ہجری میں جون کے مہینے 632 سنہ عیسوی میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا، تو جب محبوب کریم علیہ السلام کی تدفین مقدسہ فرمائی گئی تو اند الدفن، تدفین مقدسہ کے وقت قبر منور کا جو حصہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ لگ گیا ہے، قبر منور کا جو حصہ ملصق ہے، الصاق پکڑے ہوئے ہے، تعلق پکڑے ہوئے ہے محبوب کریم علیہ السلام کے وجود مقدس کے ساتھ، ہم اہل سنت کا کثیر دلائل شریعت کی روشنی میں یہ عقیدہ ہے کہ قبر منور کا وہ حصہ علی الاطلاق خانہ کعبہ شریف سے بھی افضل ہے، عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ اس پر اتنے دلائل ہیں کہ علماء غیر مقلدین میں سے علامہ نواب صدیق حسن بھوپالی کنوجی، 1907 میں ان کی وفات ہے، آپ ان کی کتابوں میں اس کی تحقیق دیکھیے۔ علامہ وحید الزمان صدیقی غیر مقلد اہل حدیث وہابی عالم ہیں، ان کی کتب کے اندر اس کی تحقیق دیکھیے۔ بڑے بڑے وہابی علماء، تمام کے تمام اکابر دیوبند علماء اور تمام کے تمام جمہور اہل اسلام، اولیاء اللہ الکاملین کے پیروکار، اہل سنت و جماعت، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کا یہ واضح عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا کہ محبوب کریم علیہ السلام کے جسم مقدس کے ساتھ زمین کا جو حصہ بقعہ مبارکہ قبر انور کا لگا ہوا ہے، وہ نسبت محبوب کی وجہ سے قبر منور کا وہ مبارک حصہ علل اطلاق، بغیر کسی شرط، بغیر کسی قید کے، علل اطلاق خانہ کعبہ شریف سے بھی افضل ہے اور عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جا ہے الا کوئی نہیں سکدا۔ محبوب کریم علیہ السلام کے جسم بشری مقدس کے ساتھ اگر زمین کا ایک حصہ لگ جائے، وہ علل اطلاق خانہ کعبہ شریف اور عرش الہی سے افضل ہے، تو خود بشریت مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور جسم مصطفیٰ اور ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام خانہ کعبہ شریف اور عرش الہی سے کتنے افضل و اعلیٰ ہوں گے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں جس مقام قرب پر، جس مقام محبوبیت پر ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات فائز ہیں،
بقول عارف سادی شیرازی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بمقامے کے رسیدی نہ رسد ہیچ نبی، اللہ پاک کی بارگاہ میں جس مقام قرب، مقام محبوبیت پر ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات فائز ہیں، اس مقام قرب اور محبوبیت پر کوئی دوسری ہستی فائز نہیں ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام جب افضل الخلق ہیں، سید الخلق ہیں، خیر الخلائق ہیں، تمام مخلوقات میں افضل ہیں، تو عرش الہی کیا مخلوق کے اندر شامل نہیں ہے؟ مخلوق کی تعریف کیا ہے؟ خلق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ ہماری جتنی علم کلام، علم عقائد کی کتابیں سب کے اندر واضح طور پر یہ جزئی لکھی ہوئی محفوظ طور پر دیکھتے ہیں کہ مخلوق کی حقیقت کیا ہے، مخلوق کس کو کہتے ہیں؟ ما سوی اللہ خلق، اللہ کریم کی مقدس ذات اور اللہ کریم کی پاکیزہ صفات کے علاوہ سب کچھ مخلوق ہے۔ ہاں جی، خالق صرف ایک ذات بابرکات ہے، اللہ پاک کی ذات بابرکات ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 102 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ۔ تو یہاں سورہ انعام کی اس آیت نمبر 2 میں یہ واضح مبارک الفاظ ہیں، خالق کل شیء، ہر شے کا خالق وہ اللہ پاک جل شانہ ہے۔ تو خالق ایک ذات ہے۔ اب یہاں لفظ آگے شے، ہم اہل سنت و جماعت، اور جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں کہ ہم اہل سنت کے نزدیک، تو اس سے مراد حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تمام اہل علم ہستیاں مراد ہوتی ہیں۔ تمام اکابر صحابہ کرام، فقہا، مجتہدین، ائمہ، مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے وہ ہستیاں مراد ہوتی ہیں۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کے ائمہ امام ابو منصور ماتریدیوں جو 333 ہجری میں سمرقند میں وصال فرما رہے ہیں، یا سیدنا امام الائمہ امام ابو الحسن اشعری علیہ رحمت کی ذات بابرکات ہوں، سب اہل سنت و جماعت کے نزدیک شے کی تعریف ہے ما لہو وجود فہو شے، جو بھی موجود ہے وہ شے ہے، اور عرش بھی موجود ہے، کل کے کل موجود شے ہے۔ قرآن فرماتا ہے خالق کل شیء، عرش کا خالق بھی اللہ پاک جل شانہ ہے۔ اور ما سوی اللہ خلق، اللہ کریم کی ذات و صفات کے علاوہ سب کوئی خلق ہے۔ عرش الہی نہ اللہ کی ذات ہے نہ اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی مخلوق ہے۔ تو جب یہ متعین ہے شرع شریف کے اندر کہ عرش الہی کا تعلق بھی عالم خلق اور مخلوقات کے ساتھ ہے، تو مجھے بتائیے کہ تمام کی تمام مخلوقات میں افضل ہستی کون سی ہے؟ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ پھر قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے 17ویں پارے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107، جو ہم مسلمانوں کے ہر باشعور بچے باشعور بچی کو بھی زبانی یاد ہوتی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو یہاں رحمت تو مصدر ہے، رحمہ یرحم رحمتن، اور نبی علیہ السلام کی ذات کو اللہ پاک فرما رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، ہم نے آپ کو تمام کے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کی ذات کو یہاں رحمت قرار دیا جا رہا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ جب رحمہ یرحم رحمتن، رحمت مصدر ہے اور مصدر کا اطلاق یہاں محبوب علیہ السلام کی ذات پر ہو رہا ہے، تو اس میں ظرف بول کر جب بھی ذات پر اس کا اطلاق کیا جائے یا مصدر بول کر جب بھی ذات پر اطلاق ہو تو پھر اس میں تعویل واجب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں بھی مصدر رحمت کے اندر تعویل واجب ہو گئی عربی مبین کے قواعد کے مطابق۔ جب تعویل واجب ہو کہ مصدر جب بھی مؤول ہوتا ہے یا مبنی للفاعل ہوتا ہے یا مبنی للمفعول ہوتا ہے، یا فاعل کے معنی میں ہوگا یا مفعول کے معنی میں ہوگا، یہاں دلائل قاہرہ موجود ہے کہ یہاں مبنی للفاعل ہے، اس لیے رحمت یہاں راحم کے معنی میں ہے، فاعل کے وزن کے اوپر۔ اب عربی انٹو عربی آیت بینہ کا معنی یہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے وما ارسلناک الا راحما للعالمین، اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام، تمام کے تمام عالمین تک ہم نے آپ کی ذات بابرکات کو اپنی ہر رحمت پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کیونکہ تمام عالم خلق میں اللہ پاک کے نائب اکبر اور اللہ پاک کے خلیفہ اعظم پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد کتاب العلم صفحہ 18 پر صحیح السند حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس
مسلمان کے ساتھ، مرد و عورت کے ساتھ اللہ پاک سب سے بڑی اور ہر قسم کی خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کا فقیہ اور عالم بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا جس کے پاس فقہ فی الدین موجود ہے، دین کی کامل سمجھ موجود ہے، وہ اچھے طریقے سے دیکھ لیتا اور سمجھ لیتا ہے دلائل شریعت اور فقہ کی روشنی میں کہ انما انا قاسم واللہ یعطی ابد الآباد تک، جس کو جو کچھ بھی عطا فرما رہا ہے وہ اللہ پاک ہی عطا فرما رہا ہے، انما انا قاسم، لیکن اللہ پاک کی ہر عطا کو تمام کی تمام عالم خلق میں تقسیم میں فرما رہا ہوں۔ تو عطا اللہ پاک کی ہوتی ہے، عطا فرمانے والی ذات، دینے والی ذات ببرکات اللہ پاک جل شانہ کی ذات ببرکات ہے۔ انما انا قاسم، انما کلمہ حصر ہے، حصر حقیقی بھی ہوتا ہے، حصر اضافی بھی ہوتا ہے۔ اضافی تو تب بنے جب مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ببرکات کے علاوہ اللہ نے کسی اور کو رحمت للعالمین یا کسی اور کو قاسم قرار دیا ہو۔ آپ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھ لیجئے، محبوب کے علاوہ کسی کو رحمت للعالمین نہیں قرار دیا گیا۔ آپ پہلے والی کتابیں میرے فاضل عزیز علامہ جاوید اکرم صاحب، تورات مقدس جو حضرت برنباس رضی اللہ عنہ کے طریق پر روایت ہو کر آئی، اس کا حوالہ آپ پیش کر رہے تھے، تو گزاریا پہلی کتابوں میں بھی دیکھیے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے علاوہ کسی دوسرے پیارے رسول، پیارے نبی علیہ السلام کو رحمت للعالمین نہیں فرمایا گیا، اور قاسم بھی صرف اور صرف محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات ہیں، باقی سارے غلام قاسم ہیں، قاسم ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد کتاب الاستیزان میں جہاں نام اور کنیت رکھنے کا باب ہے، امام المحدثین سیدنا امیر المومنین فی الحدیث حضور سیدنا امام الائمہ فی الحدیث امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل امام بخاری علیہ رحمت صحیح سند کے ساتھ تخریج فرما رہے ہیں۔ یہی حدیث مسلم میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، مسند احمد میں ہے، مستدرک امام حاکم میں ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تسموا باسمی، جب اللہ پاک تمہیں پیارے بیٹوں کی نعمت سے نوازا کرے تو بے شک میرے نام پر اپنے پیارے بچوں کے نام رکھا کرو، میرے مبارک نام پر اپنے بچوں کے نام محمد، احمد، جب محبوب ان ناموں سے مراد ہو تو درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور جب محبوب کے علاوہ ہستیاں ہوں تو پھر رضی اللہ عنہ، رحمت، کلمات ترحم، کلمات تردی کہے جاتے ہیں۔ تو الغرض فرمایا اپنے پیارے بچوں کے نام میرے مقدس نام کے اوپر رکھو، لیکن جس کا نام محمد یا احمد رکھ دو پھر ساتھ ہی اس کی کنیت ابو القاسم نہ رکھنا، ولا تقتنوا بکنیتی، کنیت میری کنیت پر کسی کی نہ رکھنا۔ کسی کا نام آپ رکھ دیں محمد ابو القاسم یا احمد ابو القاسم یا ابو القاسم محمد یا ابو القاسم احمد، فرمایا میری کنیت اور میرا مقدس نام ایک شخصیت پر جمع نہ کرنا۔ آگے فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ انما جعلت قاسما لاقسم بینکم، فرمایا تمام کے تمام عالم خلق میں اللہ پاک نے قاسم صرف اور صرف مجھے بنایا ہے، لاقسم بینکم، تاکہ اللہ کی ہر عطا کو تمہارے درمیان تقسیم کر دیا کرو۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد۔ تو وہاں چونکہ انما انا قاسم، انما کلمہ حصر ہے، میں نے عرض کیا کہ حصر اضافی تو تب ہوگا جب محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے علاوہ کتاب و سنت میں کسی ہستی کو قاسم تقسیم کرنے والا یا کسی ہستی کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا ہو۔ جب ایسی کوئی بات نہیں تو پھر حصر اضافی نہ ہوا، حصر حقیقی ہوا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ محبوب کریم کی ذات کے علاوہ تقسیم کرنے والا اور کوئی نہیں، عطا وہاں سے ہوتی ہے لیکن تقسیم محبوب کے ہاتھ مبارک سے ہوتی ہے۔ میرے دوستو، میں گزارش یہ کروں گا کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی مقدس ذات بابرکات، جب آپ اللہ پاک کے نائب اکبر ہیں، اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا معنی ہی عربی میں یہی بنتا ہے۔ آپ جس تفسیر کو دیکھیں گے یہی مطلب آپ کو نظر آئے گا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے وما ارسلناک الا راحما للعالمین، محبوب تمام کے تمام عالمین پر ہم نے آپ کو رحمت پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو عرش الہی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، عالمین کا حصہ ہے، 18,000 تقریباً عالمین میں سے عالم عرش بھی ایک عالم ہے۔
تو عالم عرش کو بھی جتنی رحمت پہنچ رہی ہے اللہ کی جانب سے رہی ہے، لیکن پہنچ بذریعہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ اس لیے کائنات کی کوئی چیز ہمارے محبوب علیہ السلام سے افضل تو کجا محبوب کریم علیہ السلام کی برابری بھی نہیں کر سکتی ہے۔ جیسے نوجوانان جنت کے سردار حضور سیدنا و سید الساداتنا سیدنا امام علی مقام امام حسین ابن علی شہید کرب و بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کے متعلق علامہ حافظ ابو الفدا اماد الدین اسماعیل ابن کثیر دمشقی جو 774 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں، وہ البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 4 جز نمبر 8 صفحہ 1933 میں بڑے بڑے اکابر ائمہ اور علماء کے ارشادات کی روشنی میں یہ نتیجہ پیش کر رہے ہیں کہ جب 5 ربیع الاول شریف یا 28 صفر المظفر سن 50 ہجری میں حضرت سیدنا امیر المومنین امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی شہادت مقدسہ ہو گئی، تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی شہادت مقدسہ کے بعد فرمایا مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جتنا عالم انسانیت موجود ہے، امام حسن پاک کی شہادت مقدسہ کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ روئے زمین پر واحد وہ ہستی ہیں کہ لا یساوی ہے احد ولا یوازی ہے، فرمایا علم و فضل اور کسی بھی عظمت کے اندر لا یساوی احد، کوئی ایک بھی انسان نہیں تھا جو امام حسین کی برابری کر سکتا ہو۔ فرمایا برابری کرنی تو کجا لا یوازی ہے احد، امام علی مقام کے مرتبے کے قریب بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو میں عرض کروں گا کہ جیسے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کے متعلق حضرت سیدنا امیر المومنین ہمارے 5ویں برحق خلیفہ راشد نوجوانان جنت کے سردار سید الامت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی شہادت مقدسہ کے بعد جو 10 سال 2 مہینے کم 10 سال امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ عالم دنیا میں جلوہ کر رہے، تو لا یساوی احد ولا یوازی ہے، تو این امام علی مقام کے پیارے نانا جان سید الانبیاء والرسل سید الاولین والآخرین خاتم النبیین ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات بھی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، لا یساوی احد ولا یوازی ہے، کوئی پیارے رسول اور پیارے نبی علیہ السلام بھی فضیلت میں، عظمت میں، مقام قرب میں ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو عرش الہی بھی عالمین کا حصہ ہے، ایک عالم ہے مستقل، عالم عرش، اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عرش الہی کو بھی جتنی رحمت کی ضرورت ہے اللہ پاک کی جانب سے رہی ہے، لیکن پہنچ بذریعہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ تو میرے دوستو، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے جسم نازنین کے ساتھ جو زمین کا حصہ لگ گیا، اب جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب سے کم درجہ تو جامد چیزوں کا ہے نا، جمادات کا۔ جامد وہ چیزیں جو از خود حرکت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، ان میں حیات موجود ہوتی ہے، زندگی موجود ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے کوئی ایک چیز، یہ ہمارے سامنے ٹیشو ہے نا جی، تو قرآن یہ فرماتا ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، ان کلمہ نفی ہے، ان من شیء، شیئن پر 2 زیر جو ہے یہ تنوین ہے، تنوین برائے تنکیر ہے، اور نکرہ تحت النفی تفید العموم۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان من شیء، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو ہر وقت اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ بیان کر رہی ہو، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے عام لوگو تم ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ ہر چیز میں ایک اس کی طبعیت کے مطابق اللہ نے زندگی رکھی ہے، حیات طبعی، اس میں سننے سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اس لیے صحیح مسلم شریف کی 2 جلد صفحہ 222 کتاب الفضائل کے اندر حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ اور حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات بابرکات سے مروی حدیث صحیح ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد وادی مکہ میں قدم رنجہ فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے غلاموں انی لعارف الحجر الذی کان یسلم علی قبل ان ابعثا، فرمایا قبل ان ابعثا، ابھی ہم نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، اپنے اعلان نبوت سے بھی پہلے ہم اس وادی مکہ میں تشریف لاتے تھے تو وادی مکہ کا جو پتھر اس وقت بھی ہم پر سلام پیش کرتا تھا، آج بھی ہم اس ہر پتھر کو پہچانتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم شریف، مسند احمد اور کتنی کتابوں کے اندر۔
قبل ان ابعث، ابھی بعثت مقدسہ نہیں ہوئی، اعلان نبوت نہیں فرمایا، وحی مبارکہ کو نزول نہیں ہوا، ابھی محبوب کی نبوت باطنی کا دور چل رہا ہے، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، لیکن محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ہم وادی مکہ میں قدم رنجا فرماتے اعلان نبوت سے بھی پہلے پتھر ہمیں جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، اور وہ پتھر اپنی زبان طبعی کے اندر ہم پر سلام پیش کرتے، ہم اپنے اعلان نبوت سے پہلے ان پتھروں کے سلام کو سنتے بھی تھے، جواب بھی عطا فرماتے تھے، اور آج بھی ان پتھروں کو پہچان رہے ہیں۔ اچھا بھئی، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے معرفت و عرفان۔ یا معبود نے انی لا عارف ہو، یہ نہیں فرمایا کہ انی لا اعلم ہو، اعلم ہو نہیں کہ میں جانتا ہوں، نہیں، عارف ہو پہچانتا ہوں۔ علم اور عرفان و معرفت میں باریک سا فرق ہے۔ علم ہے ادراک بالجزیات، ادراک بالکلیات کا نام، اور معرفت اور عرفان ہوتا ہے ادراک بالجزیات۔ اگر آپ صرف اس کے ظاہر کو دیکھیں تو آپ اس کے عالم ہیں، لیکن اس کے جملہ اجزاء کو اور اس کے باطن تک آپ کی نگاہ جائے تو پھر آپ عارف ہیں۔ اور محبوب نے وہاں الفاظ انی لا عارف ہو فرمایا، صرف پتھروں کے ظاہر نہیں، ان کے باطن تک ہماری نگاہ ایک دس جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد، زندہ یا علی۔ تو الغرض جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے کم درجہ تو جمادات کا ہے، جامد چیزوں کا۔ مٹی، زمین کا ٹکڑا، یہ سب جامد چیزوں میں ہے، ڈھیلا ہو، بجری ہو، لوہا ہو، یہ کنکر، یہ سارے جامد چیزیں۔ جمادات سے اعلیٰ مقام نباتات کا ہے، جن میں حیات نباتی ہوتی ہے۔ ہماری فصلیں ہو گئیں، درخت ہو گئے، پودے ہو گئے، جڑی بوٹیاں ہو گئیں، یہ ساری چیزیں جن کا تعلق عالم نباتات کے ساتھ ہے، ان میں حیات نباتی ہوتی ہے۔ تو سب سے نچلا درجہ، پست ترین مقام مخلوقات میں جمادات کا ہے، ان سے افضل نباتات ہیں، نباتات سے افضل حیوانات ہیں، حیوانات میں افضل حیوان ناطق، دریا بندہ معقولات، جس کو عقل کی نعمت ملی ہوئی ہے، یعنی انسان۔ انسانوں میں اعلیٰ مومنین، مومنین میں اعلیٰ صالحین، صالحین میں اعلیٰ شہداء، شہداء میں بھی اعلیٰ صدیقین، صدیقین سے افضل نبیین، نبیین سے افضل مرسلین، اور مرسلین میں 5 اولو العزم رسولان نظام سب سے افضل، اور ان رسولان اولو العزم میں سیدنا خلیل الرحمن ابراہیم بن طارق علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بھی افضل و اعلیٰ مقام اس ہستی کا ہے جن کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام بھی شب معراج مقتدی بن کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، سر جس کی جمع اسرار عربی میں آتی ہے، راز، بھید۔ ہاں جی، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاہ معنی اول و آخر، وہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ ہاں جی، تو سب سے اعلیٰ مقام مخلوقات میں ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہے۔ میں پھر کہوں گا بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، لیکن درجہ بدرجہ سب سے پست اور نچلا درجہ جمادات کا ہے، اور زمین بھی جامد چیزوں کی جنس میں ہے۔ اگر جمادات جو ساری مخلوقات میں سب سے کم درجے کی چیز ہے، اگر اس کی نسبت محبوب علیہ السلام کے جسم مقدس سے ہو جائے، وہ خانہ کعبہ شریف اور عرش الہی سے افضل ہے، تو خود جسم مصطفیٰ علیہ السلام خانہ کعبہ شریف اور عرش الہی سے کتنا افضل ہے۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ تو بالکل جس طریقے سے، چونکہ ٹائم اینڈ سپیس کے فلسفے کے مطابق ہم ظرف زمان اور ظرف مکان کے اندر ہی جو ہے وہ گھرے ہوئے ہیں، تو جس طریقے سے مکان اور مقام کی نسبت محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے ہو جائے تو وہ سب میں افضل و اعلیٰ اپنے ہم جنسوں میں، اسی طرح جن زمانوں میں سے جس زمانے کی نسبت محبوب کی ذات سے ہو گئی، اولین و آخرین کے سارے زمانوں میں وہ زمانہ افضل و اعلیٰ ہو۔ ہم کیوں ماہ ربیع الاول شریف کے آتے ہی خوشیاں مناتے ہیں، ماہ ربیع الاول شریف کی آمد کا انتظار کرتے ہیں، ماہ ربیع الاول شریف کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ پاک کا اصول ہے، مکان کی نسبت محبوب سے ہو جائے وہ جمیع امکنات، تمام مکانات میں افضل و اعلیٰ،
اور زمانوں میں جس زمانے کی نسبت محبوب سے ہو گئی، آپ صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں، جامع ترمذی میں، ابی داود میں، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں، موطا امام مالک میں، ان ساری کتابوں میں یہ حدیث صحیح موجود ہے۔ محبوب علیہ السلام خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا بے شک آدم علیہ السلام کا زمانہ بڑا خیر و برکت والا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا زمانہ بھی بڑا اعلیٰ ہے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی بڑا عالی قدر ہے، لیکن خیر القرون کرنی، تمام کے تمام زمانوں میں افضل زمانہ وہ ہے جس کو ہماری بارگاہ سے نسبت ہے، جو میرا مقدس زمانہ ہے۔ ہماری ولادت مقدسہ سے لے کر وصال اقدس تک چند دن کم، جو 63 سال کا مبارک زمانہ ہے، فرمایا وہ اولین و آخرین کے تمام زمانوں میں افضل ترین زمانہ ہے۔ پھر ان ہستیوں کا جو میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھر ان ہستیوں کا جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، میرے پیارے صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، لیکن خیر القرون کرنی، تمام اولین و آخرین کے زمانوں میں افضل ترین زمانہ فرمایا کرنی میرا مبارک زمانہ ہے، جس کو مجھ اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے نسبت ہے۔ تو اس خیر القرون اور تمام اولین و آخرین کے زمانوں میں افضل ترین زمانے کا آغاز کب ہوا؟ اس ربیع الاول شریف کے مہینے کی 12 کی صبح کو ہوا۔ تو میرے دوستو، جب اس مہینے کی نسبت محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ہے تو اپنے ہم جنسوں میں یہ افضل و اعلیٰ ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جس رات کی نسبت ہو گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ ٹھیک ہے جی، تو لیلۃ القدر میں جو نزول ہوا ہے وہ محبوب علیہ السلام کے دل مبارک یا سینہ اقدس پر نہیں، وہ تو 17 رمضان المبارک کو پہلی وحی مبارکہ کا نزول ہے نا جی۔ پیر کی دوپہر تھی غار حراء شریف میں، 17 رمضان المبارک، عام الفیل کا 40واں سال تھا، اور سن جو ہے وہ 610 سن عیسوی تھا۔ محبوب علیہ السلام کی ولادت مقدسہ 20 یا 22 اپریل سن 570 عیسوی میں ہے، اور 40 سال بعد 610 سن عیسوی میں آپ پر پہلی وحی مبارکہ کا نزول ہے، اور 13ویں سال 622 سن عیسوی میں نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات نے ہجرت فرمائی ہے مکہ مکرمہ سے، اور 10 سال بعد 632 سن عیسوی میں محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہے۔ تو الغرض ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی نورانی ذات بابرکات، قرآن مجید کا جو اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ 17 رمضان کو نازل ہوا ہے۔ 17 رمضان دوسرے عشرے میں ہوتی ہے، آخری عشرے میں نہیں ہوتی، جبکہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ تو دراصل قرآن کے 2 نزول ہیں۔ لوح محفوظ، اللہ پاک فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ حدیث بخاری کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور ہماری دنیا کو پیدا قبل ان یخلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ پاک نے نور کی ایک لوح، جس کا معنی ہوتا ہے تختی، لوح پیدا فرمائی، اور اس میں قرآن پاک الحمد سے لے کر والناس تک اس کے نقوش اللہ نے ثبت فرما دیے، نور کے حرف اس میں قائم فرما دیے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اور لیلۃ القدر میں اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ اتنے لکھوکھا فرشتے اعزاز کے لیے لے جائیں، اور لوح محفوظ میں بھی اسی طرح قرآن پاک کے نقش ثبت اور قائم رہیں، اور ان نقوش کے انوار لے کر آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر، عین زمین پر جہاں خانہ کعبہ شریف ہے، اور بالکل اس کی سیدھ میں 7ویں آسمان پر جہاں فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور، اس بیت المعمور اور زمین پر خانہ کعبہ شریف کے عین بالمقابل آسمان دنیا کے اوپر ہم نے ایک عزت والا مقام بنایا ہے قرآن کے لیے، بیت العزت۔ وہاں لوح محفوظ سے اس کے نقوش کو لیجئے، اور پہلے آسمان پر بیت العزت میں اس قرآن کے نقوش کو ثبت فرما دیجئے۔ چنانچہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لوح محفوظ میں بھی اسی طرح قرآن نقش ہے، اور بیت العزت میں بھی نقش فرما دیا گیا۔ جیسے آپ کے پاس آپ کے واٹس ایپ پر ایک میسج آتا ہے، بیل ہوتی ہے، آپ اس کو آن کرتے ہیں، سسٹم کو آپ پڑھ لیتے ہیں، جناب کے فلاں دوست نے یہ میسج بھیجا ہے آپ کو، آپ کہتے ہیں اس میں تو نفع کثیر ہے، یہ باقی لوگوں تک بھی پہنچنا چاہیے،
تو فوری طور پر آپ 5 بندوں تک وہ آگے ڈیلیگیٹ کر دیتے اور آگے سینڈ کر دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ 5 اگلے بندوں کی طرف وہ میسج سینڈ کر دیتے ہیں، واٹس ایپ کر دیتے ہیں، تو جو آپ کے پاس آیا ہوا میسج ہوتا ہے وہ ساتھ ہی ادھر چلا جاتا ہے یا آپ کے پاس اسی طرح موجود رہتا ہے؟ جب تک آپ خود اس کو نہیں مٹاتے، اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتے، وہ موجود رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ آگے بھی پہنچ جاتا ہے یا نہیں پہنچ جاتا؟ تو بالکل بلا تشبیہ و تمثیل جب قرآن کے انوار کو جبریل علیہ السلام نے لیا، وہ لوح محفوظ میں اسی طرح نقش رہے اور اس کے انوار کو لے کر انہوں نے آسمان دنیا پر بھی جلوہ گر فرما دیا۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے لوح محفوظ سے آسمان۔ کیا پوری رات اتارتے رہے؟ پوری رات نہیں اتارتے رہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی تیزی کا عالم کا پتہ ہے؟ جب برادران یوسف علیہ السلام نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بچپن مبارک میں کنویں میں دھکا دے دیا تھا تو جبریل علیہ السلام تو اپنے مقام پر ہیں، سدرۃ المنتہا پر، وہاں سے حکم ہوا میرے پیارے جبریل علیہ السلام آپ یہ سارے کا سارا سفر، اب سدرۃ المنتہا اکثر کے نزدیک 7ویں آسمان کے اوپر ہے، بعض کے نزدیک 6ٹھے آسمان کے اوپر ہے۔ زمین سے پہلا آسمان 500 سال کی دوری پر ہے حدیث سیاح کے مطابق، پھر ہر آسمان 500 سال کی موٹائی رکھتا ہے جس میں عالمیر اور مخلوقات آباد ہیں، پھر ہر آسمان سے اگلے آسمان کے درمیان جو گیپ اور خلا ہے وہ 500 سال ہے، تو 7ویں آسمان تک یہ 80-100 سال بنتا ہے، سدرۃ المنتہا تک تقریباً 85-100 سال، کانٹلی نیوزلی ہم 85 صدیاں بغیر رکے ہوئے کوئی ایسی ہمارے پاس خلائی شٹل آ جائے جس کا ایندھن بھی فضا میں دیا جائے اور 1 سیکنڈ کے لیے نہ رکے اور ایک خاص رفتار سے 85-100 سال کا فاصلہ طے کرے تو پھر جا کر سدرۃ المنتہا آئے گا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کو گرا دیا گیا اور ان کے گرنے کے بعد حکم ربانی ہوا، وہ 85-100 سال کا فاصلہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اتنا تیزی سے کیا کہ کتابوں میں ہے کہ اس کنویں کے جو اینٹیں لگی ہوئی تھیں اندر پکا کرنے کے لیے ان کے 13ویں وار تک ابھی یوسف علیہ السلام نہیں پہنچے تھے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے نورانی بازوؤں پر ان کو تھام کر کنویں کے پتھر پر لا کر امن امان سے کھڑا کر دیا۔ 10 ذی الحج محبوب علیہ السلام کی ولادت مقدسہ سے 3500 سال پہلے 10 ذی الحج کو مقام منا پر طلّاہ للجبین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مبارک آنکھوں پر پٹی باندھ کر حضرت ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اب وہ امتحان میں تو عملی طور پر تب کامیاب قرار دیے جائیں گے جب اپنی جانب سے چھری چلا دیں گے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر جلوہ گر ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جانب سے چھری چلا دی۔ اگر وہ چھری نہیں چلائیں گے تو امتحان اور ابتلا میں کامیابی کیسے ہوگی؟ انہوں نے چھری چلا دی حلقوم اسماعیل علیہ السلام کی طرف اور چھری چلنے کے بعد حکم ہوا جبریل علیہ السلام نے 500 سال کا فاصلہ سدرۃ المنتہا سے اندہ سدرۃ المنتہا اندہا جنت الماوا، اوپر جنت ماوا کا 500 سال کا فاصلہ طے کیا، جنتی مینڈھا پکڑا اور پھر 85-100 سال سدرۃ المنتہا اور 500 سال جنت ماوا لے 90-500 سال اوپر گئے، پھر 90-100 سال کا فاصلہ طے کیا۔ چھری چلنے کے بعد حلقوم اسماعیل تک نہیں پہنچی تھی کہ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو پکڑ کے ادب سے ایک طرف کھڑا کر دیا اور جنت کے مہندے کا حلق حضرت خلیل کی چھری کے نیچے کر چھری جو چلی تو اس ذبیحے کو ذبح کر کے یوسف علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل بحفاظت جبریل علیہ السلام کے ساتھ کھڑے۔ وہ تو جب چھری چلا دی گرم گرم خون کے فوارے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو ساری توجہ ہی اس وقت اس امتحان کی طرف تھی۔ ہاں جی، پٹی مبارک باندھی ہوئی ہے، وہ تو مقام استغراق پر ہے۔ تو جب گرم گرم خون ان کے ہاتھوں پر لگا اور چھری وغیرہ تو پھر آپ کو احساس ہوا، لہذا اس عالم کی طرف لوٹے، پٹی کھولی تو دیکھا کہ سامنے تو جنت کا دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جبریل علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ فدیناہ بذبح عظیم۔ ہاں جی، اور روح المعانی اور کتنے بڑے بڑے ہمارے ائمہ محققین نے فرمایا کہ دلائل اس بات کے اوپر ہیں کہ جب سدرۃ المنتہا سے حکم ربانی پر چل کر
جبریل علیہ السلام کی تیزی کا عالم یہ ہے کہ وہ مدینہ طیبہ میں محبوب کی بارگاہ میں جب حاضر ہو جاتے تھے لم ينفق عن السدرہ، ابھی وہ سدرہ سے جدا نہیں ہوتے تھے کہ محبوب کی بارگاہ میں بھی پہنچ جاتے تھے۔ تو روح الامین سیدنا جبریل علیہ السلام کی تیزی کا یہ عالم ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کوئی غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک پوری رات نہیں لگ گئی تھی حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن اٹھا کر آسمان دنیا پر پہنچاتے۔ اللہ کا حکم ہوا، جبریل علیہ السلام کی توجہ ہوئی، وہ نقوش ان کو عطا ہو گئے، وہ اعزازاً لکھوں کا فرشتوں کے ساتھ جلوہ گر رات کے ایک سیکنڈ کے بھی پتہ نہیں کتنے حصے میں آپ نے بیت العزت یعنی آسمان دنیا پر قرآن کے نقش جلوہ گر فرما دیے۔ تو علماء محققین کا یہ مذہب ہے کہ پوری رات نہیں قرآن پاک کے نزول کے ساتھ نسبت رکھ رہی، بلکہ رات کا کوئی ایک حصہ تھوڑی سی مقدار وہ قرآن کے نزول کے ساتھ نسبت پکڑ گیا تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینوں یعنی 84 سال اور کتنے مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہو گئی۔ اس لیے پھر ائمہ دین فرماتے ہیں کہ قرآن کی نسبت وجہ سے لیلۃ القدر کی عظمت یہ تو عبارت النص سے ثابت ہے، اور دلالت النص میں ہمیشہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف استدلال ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا قرآن کے صرف نزول سے جو تعلق پکڑ جائے، جس رات کا کوئی کروڑواں حصہ وہ 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ، تو صاحب قرآن کی ولادت اور آمد کے ساتھ جس رات یا مہینے کا تعلق ہو گیا، اس مہینے اور رات اور لمحوں کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ ماہ مقدس ربیع الاول شریف، جس کا عربی میں معنی بنتا ہے سب سے پہلی بہار، اس کی نسبت ہے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے، اس لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی یہ پورے کا پورا مہینہ نہایت عظمت والا ہے۔ اس لیے امام المحدثین امام جمال الدین عبد الرحمن ابن جوزی، اب یہ کون ہے؟ یہ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد امجاد کے عظیم محدث ہیں۔ بغداد شریف میں 597 سنہ ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، اب ہے 1445 سنہ ہجری۔ آپ 597 میں 3 جمع کریں گے 600 بن جائے گا، 845 تو 848 سال امام المحدثین امام جمال الدین عبد الرحمن ابن جوزی کے وصال کو 848 سال ہو چکے ہیں، اور وہ واضح طور پر تحریر فرما رہے ہیں کہ ماہ مقدس ربیع الاول شریف کو چونکہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی آمد کے ساتھ ہے نسبت، اس لیے فرمایا ثم لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام، کہ پھر شروع سے مسلمانوں کا طریقہ آ رہا ہے کہ مسلمان اس مبارک مہینے کے اندر یحتفلون بمولد النبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام کے میلاد کی محافل مناتے ہیں۔ اب کئی ہمارے پیارے بچے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں، استاد جی یہ محافل میلاد کچھ لوگ اس سے منع کر رہے ہوتے ہیں، بدعت قرار دے، کب سے شروع ہوئی ہیں؟ بابا شیخ سعدی علیہ رحمت کے حدیث کے استاد ہیں، امام المحدثین امام جمال الدین عبد الرحمن ابن جوزی بغدادی، 848 سال پہلے تو ان کا وصال ہو گیا۔ تو کتاب انہوں نے وصال اقدس کے بعد لکھی ہے یا پہلے لکھی تھی؟ تو جس ہستی کے وصال کو 850 سال ہوئے کھڑے ہیں، کتاب تو مزید انہوں نے پہلے لکھی ہے، تو اب جو 850 سال پہلے وصال فرمانے والے علماء ہیں وہ فرماتے ہیں ثم لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام، کہ مسلمان نبی علیہ السلام کی ولادت والے مہینے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ مبارک ربیع الاول شریف آئے گا یحتفلون، ہر طرف محافل میلاد کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ فرمایا وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ، اور شروع سے لا زال اہل الاسلام، شروع سے مسلمانوں کا طریقہ آ رہا ہے کہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف میں خوشی ہی خوشی کا اظہار کریں گے۔ یہ کن کا طریقہ ہے؟ لا زال اہل الاسلام یظہرون السرور، مسلمانوں کا شروع سے طریقہ آ رہا ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف آتے ہی یظہرون السرور، ہمیشہ سرور ہی سرور، خوشی خوشی کا اظہار کریں گے۔ کیا مطلب؟ فرمایا زندگی ہے انسانی، اس میں نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ فرمایا مسلمان ربیع الاول شریف کے آنے سے پہلے
کوئی بچوں کے حوالے سے خدا نہ خواستہ دعا کرے اللہ پاک آمد ماہ مقدس کی برکت سے ہر پریشان حال مسلمان کی پریشانی دور فرمائے۔ کسی کو اپنی صحت کی فکر ہوتی ہے، کوئی کاروباری مسائل میں الجھا ہوا ہے، کوئی گھریلو مسائل میں ہے، کوئی جناب فلاں معاملے میں، کوئی فلاں، فرمایا مختلف قسم کی پریشانیوں میں مسلمان مبتلا ہوتے ہیں، ابتلا امتحان میں ہوتے ہیں، حالات کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شروع سے مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ جیسے ہی ماہ مقدس ربیع الاول شریف کا چاند نظر آئے گا، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ اتار چڑھاؤ نشیب و فراز زندگی کا حصہ ہے، یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ اب آقا کریم کی آمد کا مہینہ آ گیا، وہ اپنے سارے انفرادی اجتماعی غم پریشانیاں فکریں بھول کر یظہرون السرور، فرمایا مسلمانوں کو دیکھو گے وہ خوشی خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ تو اس سے ہمارے ان فاضل ساتھیوں کو بھی توجہ کرنی چاہیے جو اپنا فریضہ منصبی بنا لیتے ہیں کہ جناب جیسے ہی ربیع الاول شریف آئے گا وہ بدعت کے فتوے جاری کرنے شروع ہو جائیں گے، بدعت کے فتوے، ہاں جی، خوشی کا اظہار نہیں کرنا، چراغاں نہیں کرنا، محافل میلاد نہیں کرنی، میلاد نہیں منانا، پریشان ہو جائیں گے، پژمردہ ہو جائیں گے، گھبرا اٹھیں گے۔ میرے دوستو، صدیوں پہلے کے ائمہ دین وہ تو فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے ثم لا زال اہل الاسلام یظہرون السرور، مومن تو ربیع الاول شریف کے آتے ہی فرمایا سرور ہی سرور کا اظہار کرنے لگ جاتا ہے۔ ہاں جی، الحمدللہ ہم جمہور اہل اسلام کو بھی یہ نعمت حاصل ہے، ربیع الاول شریف کی آمد جیسے ہی قریب آتی ہے الحمدللہ ہمارے دل کھل جاتے ہیں، سینے کشادہ ہو جاتے ہیں، خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ یطعمون الطعام بکل انواع و اقسام، مسلمان طرح طرح کے لنگر شریف پکاتے ہیں، انواع و اقسام کے کھانے آمد مصطفیٰ علیہ السلام کی خوشی میں، چونکہ یہ انسانوں کی شروع سے تہذیب آ رہی ہے کہ جب کوئی خوشی ان کو حاصل ہو تو دوست احباب کے لیے کھانے، آؤ جی کھانا ہے آپ کا جی، اللہ نے فلاں نعمت، تو محبوب سے بڑی تو کوئی نعمت۔ فرمایا یطعمون الطعام، ہر انواع و اقسام کے خوشی خوشی کھانوں پر خرچے کریں گے، لنگر عام ہو جائے گا انسانوں کے لیے ربیع الاول شریف کے اندر۔ اور فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ وَيَتَصَدَّقُونَ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ فِي لَيَالِيهَا، اور ماہ مبارک ربیع الاول شریف کے راتوں کے اندر انواع و اقسام کے صدقات اور خیرات کریں گے۔ وَيَاتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ، اعتنا یاتنی، اعتنان کا معنی کیا ہوتا ہے عربی میں؟ عین نون یا اس میں حروف اصلی ہیں۔ اعتنا باب افتعال کا معنی ہوتا ہے ہر طرف سے توجہ ہٹا کر اس مطلوبہ کام کی طرف ہی مکمل طور پر متوجہ ہو جانا۔ فرمایا یاتنون بقراءۃ مولد الکریم ثم لا زال اہل الاسلام، شروع قرون اولا سے مسلمانوں کا طریقہ آ رہا ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف آئے گا، کوئی اگرچہ زمینوں میں ٹریکٹر چلا رہا ہو، کوئی دکاندار دکان پہ بیٹھا ہوا ہو، کوئی اپنے دفتر میں، آفس میں، فلاں جگہ جس جس کام میں ہو، فرمایا وہ توجہ کرتے ہیں کہ آج ربیع الاول شریف کی فلاں تاریخ ہو گئی، اس علاقے میں کہاں محبوب کے واقعات میلاد سنائے جائیں گے، محفل میلاد اور ذکر میلاد کہاں ہوگا؟ فرمایا جہاں انہیں پتہ چلے گا کہ فلاں جگہ محبوب کے قرات پڑھے جانے ولادت کے واقعات، ہر کام اور ہر چیز سے توجہ ہٹائیں گے اور محبوب علیہ السلام کے میلاد کے واقعات جہاں پڑھے جا رہے ہو ادھر متوجہ ہو جائیں گے۔ فرمایا مومنین اس طریقے سے ماہ ربیع الاول شریف گزارتے ہیں، اور یظہر علیہم من برکاتہ کل فضل الامیم، اللہ پاک کی جانب سے پورے ربیع الاول شریف میں فرمایا اس کی عظیم برکات امیمہ اللہ کی طرف سے ان پر ظاہر کی جا رہی ہوتی ہیں، برکات ہی برکات ہوتی ہیں۔ محدث ابن جوزی نے آگے یہ ارشاد فرمایا، امام ابو الخیر جزری جو 833 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، بلکہ 633 ہجری میں، جن کا یہ مقدمہ جزریہ نصاب میں شامل ہے، اب 1445 سنہ ہجری ہے اور وہ 633 سنہ ہجری میں وصال فرما رہے ہیں۔ کیا نتیجہ نکلے گا؟ 800 اور کتنے سال ان کے وصال، وہ یہی فرما رہے ہیں۔ امام محدث احمد بن محمد بن عبد الرحمن السخاوی 902 ہجری میں، حافظ ابن حجر کے آپ شاگرد ہیں، آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ امام احمد قسطلانی جو 923 ہجری میں شرح زرقانی میں وہ یہ بات پہلی جلد میں ارشاد فرما رہے ہیں صفحہ 160 پر، فرمایا کہ مما جربا انہ امان فی ذالک العام، فرمایا یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ جس جگہ محفل میلاد ہو جائے
اس گھڑی سے لے کر اگلے سال دوبارہ اس لمحے کے آنے تک اللہ پاک اس علاقے میں امان ہی امان نازل فرما دیتا ہے۔ اور آگے یہ سارے کے سارے ائمہ دین تحریر فرماتے ہیں اپنی اپنی کتابوں کے اندر کہ مما جرب انہ امان بذالک العام، اور ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ امرأن اتخذ لیالیا شہر مولدہ المبارک اعیادن، فرمایا ہم ہر اس مرد مسلمان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ رحم اللہ امرأن، اللہ پاک ہر اس مرد مسلمان پر رحمت فرمائے، اتخذ لیالیا شہر مولد المبارک اعیادن، جو پورا مبارک مہینہ ربیع الاول شریف کا اپنے گھروں کو ایسا سجائے، ایسے روشنیوں کا انتظام کرے، سجاوٹوں کا انتظام کرے کہ جب بھی کوئی دیکھے تو وہ کہے اس گھر والے مسلمان تو گویا کہ عید منا رہے ہیں۔ تو فرمایا ہر اس مرد مسلمان پر اللہ پاک اپنی رحمت فرمائے جو ربیع الاول شریف کے ہر دن اور رات کو ایسی سجاوٹ کرے کہ گویا کہ عید کا سماں پیدا کرتے ہیں۔ آج کل تو کئی حضرات ان چیزوں سے منع کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، وہابی مکتبہ فکر، دیوبند مکتبہ فکر، لیکن جو صدیوں پہلے محدثین اور ائمہ دین اور سیرت نگار وصال فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، لیالیہ شہر مولدہ المبارک، محبوب علیہ السلام کے میلاد مبارک کے پورے مہینے کی تمام دنوں اور راتوں کو جو بطور عید گزاریں، ایسے مرد مسلمان کے حق میں ہم اللہ کی بارگاہ میں رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ رحم اللہ عمران، ایسے لوگوں پر اللہ پاک رحمت فرمائے۔ بخاری شریف کی اس حدیث پاک کو میں آخر پر عرض کر دوں، آپ صحیح بخاری شریف کی 2 جلد میں آپ کتاب الطلاق کے اندر، اطاقت کے اندر واضح طور پر حدیث صحیح کہ جب ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے مومن چچا جان حضور سیدنا و سید و ساداتنا سیدنا عباس بن عبد المطلب الہاشمی رضی اللہ عنہ، جو حضور سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے دور خلافت مقدسہ کے ابتدائی سالوں میں وصال فرما رہے ہیں، اور جن کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ام الرجل سنو ابی ہے، فرمایا اپنے چچا جان کا احترام کیا کرو، اتنا پروٹوکول دیا کرو جتنا اپنے والد کو، فرمایا جیسے میں اپنے چچا جان حضرت عباس کو پروٹوکول دیتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں۔ کیوں؟ ام الرجل سنو ابی ہے، کسی بھی انسان کا چچا جو ہوتا ہے وہ اس کے باپ کی مثل ہوتا ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا۔ تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ آپ کی حدیث صحیح موجود ہے، امام بخاری علیہ رحمت تک نے تخریج فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی ہے ابو لہب، جس کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب الہاشمی ہے، کفر کے اوپر مر گیا۔ قرآن پاک میں پوری ایک سورت تبت یدا ابی لہب وتب جس کی مذمت میں موجود ہے، جس کے خلاف نازل ہوئی ہے۔ فرمایا جب وہ مر گیا تو اس کے مرنے کے کوئی 2 سال بعد مجھے خواب میں نظر آیا، تو میں نے کہا ابو لہب آپ میرے بھائی ہیں، میرے ابا جان حضرت عبد المطلب کے آپ فرزند ہیں، تو بتاؤ ما حالوں کا منذ فارقتا انا، جب سے ہم سے جدا ہو کر عالم برزخ میں پہنچے ہو مرنے کے بعد کیا گزر رہی ہے تمہارے اوپر؟ تو اس نے کہا کہ ما وجدت راحتا الا یوم الاثنین، میں جب سے مر کے عالم برزخ عالم قبر میں پہنچا ہوں میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں، عذاب برزخ میں مبتلا ہوں، مجھے کوئی راحت نہیں ہوتی، کیونکہ کفر کے اوپر اور نبی علیہ السلام کی دشمنی اور مخالفت میں مرا ہے۔ الا یوم الاثنین قد خفف عنی، لیکن جیسے ہی پیر کی صبح دنیا میں طلوع ہوتی ہے مجھ سے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ وَأَمُسُّ مِنْ إِصْبَعِيَّ هَذِهِ، اور یہ جو میری دائیں ہاتھ کی اشارے والی انگلی ہے اس کی جڑ میں سے ٹھنڈے میٹھے شربت کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ امسو، سوموار کی پوری رات اور سوموار کا پورا دن میں اس کو امسو چوستا رہتا ہوں، جس سے مجھے راحت اور سکون رہتا ہے۔ جیسے ہی منگل کی پھر شام شروع ہوتی ہے، منگل کا پہلا لمحہ، وہ میری اشارے والی انگلی کی جڑ سے وہ ٹھنڈا میٹھا شربت بھی روک دیا جاتا ہے، اور وہ جو تخفیف ہو گئی تھی اور عذاب کو ہٹا دیا گیا تھا وہ پھر دوبارہ مجھ پر 6 دنوں کے لیے مسلط کر دیا جاتا ہے۔ پھر جیسے ہی سوموار کا پہلا لمحہ دنیا میں شروع ہوتا ہے پھر عذاب ہٹ گیا
اور ادھر سے ٹھنڈے میٹھے شربت کا چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ ہر سوموار مجھے یہ نعمت دی جاتی ہے۔ وَذَلِكَ بِإِتَاقِ ثُوَیبَةَ، اور یہ اس لیے ہے کہ میں نے اپنی کنیز ثویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اب ابو لہب جو محبوب علیہ السلام کا چچا ہے، یہ بہت بڑا مالدار تھا، حتیٰ کہ اس کے مال و دولت کا ذکر قرآن میں آیا ہے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ جب یہ کافر اللہ کی پکڑ میں آئے گا تو اس کا مال نہیں اس کو بچا سکے گا اللہ کی پکڑ سے۔ تو اتنا مال تو ہے اس کا کہ اللہ پاک اس کا بطور خاص ذکر فرما رہے۔ تو یہ اگرچہ پہلے بھی صاحب اولاد تھا، لیکن ایک دن جب کہ یہ ایک شہر کے بازار سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ثویبہ کنیز کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ تو اس نے جزیرہ نما عرب میں اتنی حسین خاتون نہیں دیکھی تھی، یہ فوراً ہی فریفتہ ہو گیا اور کہا کہ اس کی بولی مت لگائیں، یہ تو در بیضا ہے، چمکتا ہوا موتی ہے، پرل ہے، اس کی بلا کی اس کی بولی بند کریں، اور میں ابو لہب بن عبد المطلب بن ہاشم ہوں اور میں جدھر چلتا ہوں میرے خزانے ساتھ ہے، تو بتاؤ اس کی کیا قیمت لوگے؟ فوراً اس پر کپڑا ڈالو، اس کنیز کو چھپاؤ کیونکہ یہ مجھے پسند آ گئی ہے۔ تو اس مالک تاجر نے، اس وقت انسانوں کی بھی تجارت ہوتی تھی، یہ تو برکت مصطفیٰ علیہ السلام کے انسان کو اس کی عظمت واضح کی گئی ہے۔ منڈیاں لگتی تھی تجارتی، مردوں عورتوں کی، غلاموں کی، کنیزوں کی۔ تو اس تاجر نے جب ابو لہب کی طرف دیکھا، یہ بڑے لمبے تڑنگے، اتنے حسین و جمیل، اور چہرہ ایسا، طبیعت بڑی نفیس لیکن ذرا حدت تھی طبیعت میں، اور چہرہ اتنا خوبصورت تھا اور خون اتنا کثرت سے دوڑتا تھا کہ جب تھوڑی سی بھی خلاف طبیعت کوئی بات دیکھتے یا سنتے تو وہ سارا خون جناب چہرے کے اوپر جمع ہو جاتا اور چہرہ ایسے تمتما اٹھتا۔ نام عبد العزیٰ تھا لیکن وہ چہرہ ایسے لگتا جیسے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس لیے مکہ والے ابو لہب کہتے تھے، کیونکہ لہب بھڑکتے ہوئے شعلے کو کہتے ہیں۔ اس نے دیکھا اتنا بڑا ذی وجاہت جوان، اور اپنا تعارف کروا رہے، یہ تو متولی کعبہ اور شیخ الحرم کا اور سردار قریش کا بیٹا ہے۔ منہ مانگی قیمت اس نے لی، پتہ نہیں کتنے ہزار سونے کے دینار۔ اس نے فوراً اپنے خادم کو کہا پیش کرو اس کو۔ حضرت ثویبہ کو لیا، اپنے گھر میں لے آیا مکہ شریف، اور جو اس کی حویلیوں میں زیر ملکیت حویلی سب سے بڑی حویلی تھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثویبہ کو دے دی، اور اتنی محبت کی ثویبہ سے کہ یہ جدھر بھی جاتا تھا اس دور میں بادشاہوں کے گھروں میں اس دور کے مطابق جو سہولتیں تھیں وہ ساری کی ساری لا کر حضرت ثویبہ کے قدموں میں ڈال دی۔ اور پھر ثویبہ میں سے چمکدار موتی کی طرح ایک بیٹا بھی، کتب سیرت و تاریخ میں اس کا ایک بیٹا بھی تھا، لہٰذا بیٹے کے پیدا ہوتے ہی وہ اس کی بن گئی ام ولد، یعنی جب تک ابو لہب نے زندہ رہنا تھا وہ اس کی کنیز رہنی تھی، اور جیسے ہی ابو لہب نے مرنا تھا وہ ام ولد ہے، آٹومیٹیکلی اس نے آزاد ہو جانا تھا۔ تو ابو لہب نے اس کو حویلی بھی دے دی، دنیا کی ہر نعمت اس کو دیتا تھا، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جو سہولتیں وہ ثویبہ کو، اور وہ ام ولد بھی ہوگی، اس کے مرنے کے بعد آزاد بھی ہو جائے گی، ام ولد ہے، آزاد عورت کے سٹیٹس پر آ جائے گی۔ تو بے پناہ محبت تھی۔ اب جب 12 ربیع الاول شریف کی رات کو 11 اور 12 کی درمیانی رات، اتوار اور پیر کی درمیانی رات 570 سنہ عیسوی میں عام الفیل کے 40 عام الفیل میں جب حضرت سیدنا عبد المطلب محبوب علیہ السلام کے پیارے دادا جان اپنی مسرت پر تشریف فرما تھے، تو محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری امی جان حضور سیدہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن مرہ بن کعب، تو محبوب علیہ السلام کے نانا جان کا اسم گرامی ہے، وہ مدینہ طیبہ میں قبیلہ بنو زہرہ کے سردار ہیں۔ تو جیسے مکہ شریف میں محبوب کے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سردار مکہ کے فرزند ہونے کی وجہ سے محبوب کے ابا جان مکہ شریف کے شہزادے ہیں، مدینہ طیبہ میں محبوب کی امی جان بنو زہرہ کی شہزادی صاحبہ ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام کے نانا جان کا نام ہے حضرت وہب بن عبد مناف زہری کرشی، اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے، اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے اپنے سسر متولی کعبہ اور
سردار مکہ کی طرف پیغام بھیجا، اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہماری جتنی سیرت طیبہ کی امہات اور بنیادی کتابیں، طبقات ابن سعد 250 ہجری میں امام بخاری سے بھی 26 سال پہلے وصال فرما گئے، امام محمد بن سعد آپ صحیح سند کے ساتھ دیگر بڑی بڑی کتابوں میں کہ کانت من اوساط النساء۔ اب یہ 12 ربیع الاول شریف کو نبی علیہ السلام کی ولادت مقدسہ کو ٹھیک 1498 سال ہو جائیں گے، 2 کم 1500 سال، کیونکہ سن ہجری ہے اب 1445 اور سن ہجری کا آغاز ہوا ہے نبی علیہ السلام کے واقع ہجرت سے، تو 1445 سال تو محبوب علیہ السلام کی ہجرت مقدس ہو گئے، اور 50 3 53 سال کی عمر مبارک میں ہجرت فرمائی تھی، تو 1445 میں 53 جمع کیجئے 1498 جواب آئے گا۔ 12 ربیع الاول شریف کی صبح کو نبی علیہ السلام کی ولادت مقدسہ کو ٹھیک 1498 سال ہو جائیں گے۔ تو ہمارے سب ائمہ لکھ رہے ہیں صحیح اسناد کے ساتھ کانت من اوساط النساء، کہ آج سے 1498 سال پہلے ساتوں بر اعظموں پر جہاں جہاں 1500 سال پہلے انسانی آبادی تھی، بڑے بڑے عظمت والے خاندان تھے، ان میں عظمت والی خواتین تھیں، لیکن کانت من اوساط النساء اس دور میں سب سے افضل و اعلیٰ خاتون ہے تو محبوب علیہ السلام کی پیاری امی جان حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات۔ تو انہوں نے 12 ربیع الاول شریف کی رات کو اپنے سسر اور سردار مکہ اور متولی کعبہ کی طرف پیغام بھیجا، حضور جس ہستی کی ولادت مقدسہ کی آپ کو بھی بار بار رب کعبہ کی جانب سے بشارات سنائی گئیں، مجھے بڑے بڑے خواب دکھائے گئے اور بشارات عطا کی گئیں، تو حضور آج میری وہ حالت طیبہ ہے کہ مجھے یقین کامل ہے کہ اس رات کی صبح سے پہلے پہلے اس نو مولود ہستی جن کا ہمیں انتظار ہے ان کی ولادت مقدس اور جلوہ گری ہو جائے گی، لہذا حضور آپ کرم فرمائیں گے، اور آج کی رات اپنے در دولت پر آرام فرمانے کی بجائے آپ حرم کعبہ میں بسر فرمائیں گے، طواف کعبہ اور رب کعبہ کا ذکر، اور رب کعبہ کی بارگاہ میں میرے وفات یافتہ شوہر اپنے پیارے فرزند حضرت سیدنا عبداللہ کا اس نے گرامی لیا، ان کے حق میں دعا فرمائیں گے، میرے آنے والے پیارے فرزند کے حق میں دعا اور میرے حق میں دعا فرمائیں گے۔ حضرت عبد المطلب اپنی ذمہ داریاں سمجھ گئے، ایک تو آپ نے پوری رات جاگتے ہوئے حرم کعبہ میں گزاری، اور جیسے ہی محبوب کی ولادت ہوئی حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ الکعبہ ساجدۃ الی بیتہ، جس گھر کے حصے میں محبوب کی آمد ہوئی خانہ کعبہ شریف ادھر جھکا ہوا ہے، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت بلاکھوں سلام۔ اور دوسرا سے فوری طور پر آپ نے فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف زہری کرشی کی امی جان حضرت شفا ام عبد الرحمن، وہ خواتین کی ڈیلیوری اور ان کے جو ہے زچگی کے معاملات کی ایکسپرٹ اور ماہرہ ہیں، فوراً ایک بندہ غلام ادھر دوڑا دیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص خثعمی کی امی جان حضرت فاطمہ خثعمیہ، وہ فرماتی ہیں میری خوش قسمتی ہے محبوب کے دادا جان نے ایک بندہ ادھر دوڑایا، فاطمہ ام عثمان کو جلدی ہمارے گھر پہنچایا جائے۔ بنو زہرہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی زہری ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی زہری ہیں، یہ دونوں ہستیاں محبوب کی امی جان کے کزن ہیں، محبوب کے ماموں لگتے ہیں رشتے میں۔ عشرہ مبشرہ میں سے سیدنا عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی، ان کی والداؤں کی طرف اور بنو زہرہ بنی ہاشم کی خواتین سے سب طرف پیغام کہ شام ہوتے ہی فوری طور پر یہ سب ہستیاں میری پیاری بیٹی حضرت آمنہ کے گھر میں موجود ہو جانے چاہیے، چونکہ آج اس ہستی کی آمد کی توقع بہت زیادہ کی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ تمام عظمت والی خواتین اور حضرت شفا ام عبد الرحمن سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کی امی کو اللہ نے لمبی عمر عطا فرمائی تھی، وہ فرماتی ہیں کنت شہدت لیلۃ ولادت النبی علیہ الصلوۃ والسلام عند آمنہ تھا، میں نے تمام رات محبوب کی ولادت والی محبوب علیہ السلام کی امی جان حضور سیدہ آمنہ کی خدمت میں بسر کی تھی۔ فرمایا واللہ ما رأیت شیئا فی البیت الا وجدتہ نورا، اللہ کی قسم شب میلاد میں امی جان حضرت سیدہ آمنہ کے گھر کی جس چیز کو دیکھتی تھی ہر چیز مجھے نور کی بنی ہوئی نظر آتی تھی، اتنا نور ہی نور محبوب علیہ السلام کی ولادت مقدسہ والی رات پیاری امی جان حضور سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہ کے گھر میں موجود،
اور فرماتی ہیں کہ فخرجت لحاجت من الغرفۃ الی ساحۃ البیت، کافی رات گزر گئی، ابھی محبوب علیہ السلام کی ولادت مقدسہ نہیں ہوئی تھی، فرمایا مجھے کوئی ایسی حاجت اور ضرورت لاحق ہوئی، میں نے امی جان سے اجازت مانگی، حضور میں صرف آپ کی حویلی میں بیر صحن میں تھوڑی دیر، فرمایا امی جان نے مجھے اجازت عطا فرمائی، خرج تو میں جو باہر آئی، فرمایا باہر نور ہی نور، روشنی روشنی اس رات 12 کی رات کو، اور فرمایا کہ رأیت النجوم لتدنو الی الارض، اللہ کی قسم میں نے ستاروں کی طرف توجہ کی تو وہ مجھے مسلسل اس رات زمین کے قریب ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، نظر آ رہے تھے۔ ہاں جی، اللہ پاک نے چراغاں فرما دی زمین کے قریب۔ الغرض جب حضرت امی جان سیدہ آمنہ کا پیغام حضرت عبد المطلب کو ملا تھا تو ابو لہب محبوب علیہ السلام کا چچا اس وقت پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ چند مہینے پہلے تو محبوب علیہ السلام کے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ جو اتنی عظمت والی ہستی، 25 سال کی عمر مبارک میں ان کا وصال اقدس ہو گیا۔ شادی کے بعد جب وہ سفر تجارت پر تشریف لے گئے، مدینہ طیبہ شام گئے، وہاں کھجوروں کی تجارت فرمائی، واپس آ رہے تھے، بیمار ہو گئے، مدینہ طیبہ میں ننہال کے ہاں چند دن بیمار رہ کر وصال فرما گئے محبوب علیہ السلام کی ولادت مقدسہ سے بھی چند مہینے پہلے۔ اب سفر کے عالم میں حضرت عبداللہ کا وصال ہوا، نہ ابا جان ان کا آخری دیدار کر پائے، بھائیوں کو بے پناہ محبت تھی حضرت عبداللہ سے۔ جب ابو لہب نے سنا کہ میرے متوفہ بھائی کی نشانی جو ہے وہ پہ، تو یہ اتنا خوش ہو گیا 12 ربیع الاول شریف کی رات، فوری طور پر والد صاحب سے اجازت لی حضرت عبد المطلب سے، اور یہ چلا گیا سیدھا حضرت سویبہ کی حویلی میں، اور کہا سویبہ تم مجھے جان سے پیاری ہو، ساری کائنات سے پیاری ہو، چونکہ بہت عقل مند اور ذہن و ذکا کی مالک اور فہم و ذکا کی مالک ہو، لہذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ ساری رات آپ نے میری بھابھی جان حضرت سیدہ آمنہ کی خدمت میں گزارنی ہے اور ان کی ہر طرح خدمت اور دلجوئی کرنی ہے۔ چنانچہ حضرت سویبہ فرماتی ہیں مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے اپنے آقا ابو لہب کے کہنے پر وہ پوری رات امی جان حضور سیدہ آمنہ کی خدمت میں بسر کی، اور آقا کریم علیہ السلام کو 10 خواتین نے لقد ارضعتہ علیہ السلام عشرۃ نسوۃ، 10 خواتین نے حضرت سیدہ اما حلیمہ 10ویں خاتون ہے، وہ ٹھیک 60ویں دن 2 مہینے جب نبی علیہ السلام کی ولادت مقدسہ کو مکمل ہوئے تھے اس وقت اپنے شوہر حارث سعدی کے ساتھ آئی تھی۔ ان کی آمد سے پہلے 60-59 دنوں میں 9 عظمت والی خواتین ہیں جو نبی علیہ السلام کو اپنا دودھ پیش کر چکی ہیں، ان میں حضرت سویبہ کو بھی یہ شرف حاصل ہے۔ تو حضرت سویبہ کہتی ہیں میں نے شب میلاد ساری رات وہاں بسر کی، اور جب محبوب علیہ السلام کی ولادت مقدسہ ہوئی تو فرمایا جب ولادت مقدسہ ہوئی تھی تو اس وقت تو محبوب کریم علیہ السلام کے امی جان کے وجود اقدس سے، کیونکہ محبوب علیہ السلام کی امی جان حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ اتنی نفاست والی اور اتنی شرم و حیا کا مجسم ہستی تھیں کہ آپ پریشان تھیں کہ یہ خواتین کیا ان کے ہاتھ میرے جسم کو چھوئیں گے؟ اللہ پاک نے تمام کتابوں میں پہلے انتظام فرما دیا، مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میری یہ پریشانی دور ہو گئی، کیونکہ جیسے ہی ولادت مقدسہ کا لمحہ قریب ہوا تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ سے بھی پہلے ساتھ ہی 1-2 لمحے پہلے خرجت منی نور، میرے وجود اقدس سے اللہ پاک نے اتنا نور جاری فرمایا، خرج منی نور، اتنا نور مجھ سے خارج ہوا اور جلوہ گر ہوا کہ ادا لہو ما بین المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کی تمام کائنات روشن اور منور ہو گئی۔ حتی رأیت قصور الشام، میں شام کے محلات کو اپنی نگاہوں سے اپنے کمرے میں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ فرماتی ہیں ما وجدت کلفتا ولا شیکتا ما تجد النساء عند ولادت، عورتیں جو ولادت کے وقت این ڈیلیوری اور زچگی کے مرحلے میں جو مشقت اور تکلیف پاتی ہیں، محبوب کی ولادت مقدسہ کے حوالے سے مجھے کوئی اس طرح کی تکلیف لاحق نہیں ہوئی، میں ہوش و حواس کے عالم میں تھی، نور اتنا ظاہر ہوا۔ اب مجھے بتائیے جو نور مشرق و مغرب کو روشن کر دے گا، ہمارے سامنے تو آج کل ہمارے نوجوانوں نے موٹر سائیکل میں جناب HD لائٹیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم کار والے بھی فل لائٹ آگے کر دیں نہیں کچھ نظر آتا، آنکھیں چدھیا جاتی ہیں تیز روشنی میں۔ تو جس روشنی نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا تھا
حضرت عبد الرحمن بن عوف کی امی جان حضرت شفا ام عبد الرحمن زہریہ فرماتی ہیں اتنا نور جاری ہوا تھا ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آیا اس وقت، اور محبوب علیہ السلام کے اس دوران ولادت مقدسہ ہو گئی، اور امی جان ہوش و حواس میں۔ فرمایا جب وہ نور آہستہ 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 مکمل ہوا اور ماحول میں اس حجرہ مقدسہ میں فرمایا ہم دیکھنے کے قابل ہو گئی، تو ہم نے دیکھا کہ امی جان اپنی پردہ داری سنبھال کر بالکل اپنی جگہ پر ہوش و حواس میں تشریف فرمائے، اور محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات قد وقع علی الارض ساجدا رافعا اصبعه الی السماء، محبوب علیہ السلام سجدے کے عالم میں ہے اور دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی آسمان کی طرف بلند فرمائی ہوئی ہے، اور فرمایا کنتو اولا من نظرت الی النبی علیہ السلام۔ آپ ولادت کے واقعات بڑی کثرت سے بعد میں اپنے بچوں کو باقی لوگوں میں بیان فرمایا کرتی تھی۔ حضرت شفا ام عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہاں جی تو فرماتی ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام جتنی حاضر خواتین تھیں میں سب سے پہلی خاتون ہوں جس نے محبوب علیہ السلام کا دیدار کیا۔ آپ کی ولادت جب وہ نور میں ٹھہرا ہوا آ گیا، ہماری آنکھیں ماحول کو دیکھنے کے قابل ہو گئی، تو فرمایا میں نے دیکھا کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ولد مغسولہ ما علیہ من قذر، میرے محبوب اس طرح کے غسل شدہ ہیں، اور جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان پر آلائشیں ہوتی ہیں، کسی آلائش کا کسی قذر کا کوئی نام و نشان محبوب کی ذات بابرکات پر نہیں۔ آپ طیب و طاہر ولادت، ولد مسرورا، دایا کو سب سے پہلا اور نرسز کو فکر ہوتا ہے کہ بچے کا انہوں نے جناب ناف کاٹنی ہے، اس کو سنبھالنا ہے، سارے معاملات کو۔ فرمایا ولد مسرورا، میں نے فوراً توجہ کی ناف کی طرف، تو میرے آقا کریم ناف بریدہ تھے، ناف مبارک کٹی ہوئی تھی محبوب علیہ السلام کے، مکحولا، آنکھیں مبارک سرمگی تھی، گویا سرما مبارک لگا ہوا ہے۔ تو فرمایا فوری طور پر جیسے ہی میں نے محبوب کا دیدار کیا میں نے باقی خواتین کو متوجہ کیا، امی جان کو مبارک دی، اور اسی دوران محبوب کریم علیہ السلام کو جیسے ہی ہم نے لباس پیش کیا پہنایا، آپ ہماری نظروں سے تھوڑی دیر کے لیے اوجھل ہم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ محبوب علیہ السلام کہاں لے جائے گئے۔ محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک جید السند کے اندر موجود ہے، فرمایا اذا ولدت، تو جس وقت میری ولادت مقدسہ ہوئی تھی تو میری ولادت کے پانے کے بعد جبکہ میں حالت سجدہ میں تھا، حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، جیسے ہی مجھے کپڑے کے اندر لپیٹا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے مجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور فرمایا مجھے عالم علوی کے فلاں مقام پر جلوہ گر فرمایا۔ پھر میری امت کو لایا گیا، میری امت کے ایک فرد کو میرے برابر ترازو قائم کیا گیا مانوی طور پر، ایک پلڑے میں مجھے جلوہ گر کیا گیا، دوسرے میں میری امت کے ایک فرد کو رجح، تو میں اس پر بھاری تھا، پھر دو، پھر چار، حتیٰ کہ میکائیل علیہ السلام نے فرمایا جبریل علیہ السلام اگر آپ تمام کی تمام انسانیت کو بھی محبوب کے برابر رکھو گے لراجہا، محبوب ہر ایک پر فوقیت اور ترجیح پا جائیں گے۔ ہاں جی فرمایا پھر مجھے تمام کے تمام عالمین کی سیر کروائی گئی، اور سیر کروانے کے بعد اور کوئی مقام ایسا نہیں جس کا تعارف نہ کروا دیا گیا، پھر مجھے امی جان کے سپرد کیا گیا۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت سویبہ موجود تھیں، محبوب علیہ السلام کو دودھ پیش کرنے کا بھی شرف حاصل کیا۔ ابو لہب ذرا لیٹ اٹھتا تھا، سویبہ کو پتہ ہے اس کی پوری عادت کا، تو سویبہ یہ کہتی ہیں کہ میں ادھر سے فارغ ہو کر امی جان سے اجازت لے کر محبوب کی ولادت مقدسہ کے بعد ان کی خدمت سر انجام دینے کے بعد میں سیدھی اپنے گھر میں گئی تو ابو لہب بستر پر، وہ تو گہری نیند میں سویا ہوا ہے۔ اب ابو لہب آگے حدیث صحیح کے اندر ہے، وہ کہتا ہے کہ پیر کی صبح میں تو سویا ہوا تھا، کنتو انام، سویا ہوا تھا، اذ ایقظتنی مولاتی سویبہ، تو میرے بھائی حضرت عباس وہ جو مجھے سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے میری انگلی میں اشارے والی انگلی سے ٹھنڈے میٹھے شربت کا چشمہ، پیر کو عذاب میں تخفیف، اس کا سبب یہ کہ میں تو سویا ہوا تھا پیر کی صبح 570 سنہ عیسوی میں، جبکہ میری مولات میری کنیز سویبہ نے آ کر مجھے جگایا اور کہا یا سیدی ابا لہب انی قد اہنو کا علی ولادت ابن اخی کا عبداللہ ہے، اے میرے آقا ابو لہب جاگیے،
میں تمہیں تہنیت کرتی ہوں، میں تمہیں مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ کے متوفہ وصال یافتہ بھائی جان حضرت عبداللہ کے گھر میں ایسا بے مثل و بے مثال ایسا حسین بچہ پیدا ہوا ہے، تمہیں مبارک ہو، تمہیں تہنیت ہو۔ کہتا ہے مجھے جتنی محبت تھی اپنے فوت شدہ بھائی سب سے چھوٹے بھائی حضرت عبداللہ سے، میں تو فوراً جیسے ہی جاگتے ہی سنانا کہ میرے پیارے بھتیجے کی ولادت ہو گئی ہے۔ مجھے ساری کائنات میں سب سے زیادہ پیاری سویبہ تھی، لیکن اب مجھے سب سے زیادہ پیار مصطفیٰ علیہ السلام سے تھا۔ میں نے کہا تو نے مجھے میرے یتیم بھتیجے کی خبر سنائی، اذهبی قد آتقتک واشرت الیہا باصبعی ھذی، بھائی جان میں نے ایسے اس کی طرف اسی اشارے والی انگلی سے اشارہ کیا اور میں نے کہا سویبہ تو نے مجھے خوش کر دیا، آج اتنی خوشی مجھے کبھی گزشتہ زندگی میں حاصل نہیں ہوئی، تو نے مجھے میرے یتیم بھتیجے کی ولادت کی خبر سنائی۔ اذهبی قد آتقتک، جاؤ میں نے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کیا۔ اب سویبہ آزاد بھی ہو گئی، حالانکہ اس کے بغیر ابو لہب کا ایک لمحہ نہیں گزرتا تھا۔ جتنی قیمتی حویلی وہ ساری سویبہ کی ملکیت، جتنا زر و جواہر مال و دولت وہ سارے کا سارا سویبہ کی ملکیت، ساری چیزیں تو میں نے تمہیں آزاد کیا، جو کوئی تیرے پاس ہے وہ سارا تیری ملکیت۔ ابو لہب اتنا خوش ہوا، کنیز بھی آزاد کر دی اور اتنا بڑی حویلی اور اتنا ساز و سامان وہ سارا محبوب کی ولادت کی بات سننے پر قربان کر دیا خوشی کے اندر۔ اس کے بعد بنو سعد میں جب تک تو محبوب 60 دن تک مکہ شریف میں رہے امی جان کے پاس، ابو لہب روز آ کر محبوب کو اٹھاتا پیار کرتا، اور پھر جب محبوب علیہ السلام بنو سعد میں جلوہ گر ہو گئے، 5 سال کی عمر مبارک تک حضرت اماں حلیمہ بنت ابی زبیب سعدیہ کے پاس، اب ہفتہ 10 دن بمشکل گزارتا ابو لہب، کتابوں میں ابن ہشام وغیرہ سب میں یہ پھر گھوڑے پر سوار ہوتا، بڑے تجربہ اپنے سارے دوستوں کو ساتھ لیتا، بڑے بڑے کھانے اماں حلیمہ ان کے شوہر ان کے بچے بچیوں کے لیے تیار کرواتا، محبوب کے لیے بڑے نفیس لباس تیار کرواتا، چیزیں تیار کرواتا، اور کہاں مکہ شریف اور کہاں جناب بنو حوازن کی طرف قبیلہ بنو سعد اتنا سفر طے کرتا، تجارتی سفر میں آتا جاتا تو ضرور بنو سعد کی طرف جاتا، اور جیسے ہی اماں حلیمہ کے گھر کے قریب پہنچتا تو خوشی میں مغلوب الحال ہو جاتا، اپنے گھوڑے سے اترتا، دوڑ لگا دیتا، محبوب جہاں ہوتے اپنے بازوؤں پر اٹھا لیتا۔ سیرت ابن ہشام میں عربی میں آج بھی اس کے اشعار وہ لوریاں موجود ہیں جو ابو لہب محبوب کو بچپن میں اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اماں حلیمہ کی پوری حویلی میں سین میں دوڑتا، اور کبھی محبوب کی پیشانی کو بوسہ دیتا، پیشانی کے بارے میں شعر کہتا، کبھی ہونٹ مقدس کے بارے میں شعر کہتا، کبھی رخسار انور کے، وہ لوریاں اس کی جو ہاتھوں پر دلاتا تھا وہ تک کتابوں کے اندر پوری صحت سے موجود ہیں۔ 5 سال کے بعد محبوب علیہ السلام مکہ شریف میں آ گئے، ابو لہب بہت محبوب سے پیار محبت، اور باقی چچا بھی دادا جان بھی۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن جب محبوب علیہ السلام نے دعوت ایمان کا مرحلہ شروع فرمایا اور سب سے پہلے اپنے چچا کو مخاطب ہو، فرمایا آپ سب سے بڑے مال دولت میں، اور چچا جان جو دین میں لے کر آیا ہوں اس میں کہ جو کچھ آپ خود کھائیں اپنے غلاموں کو وہی کھلائیں، جو خود پہنے اپنے غلام کو وہی، وہ بھی انسان ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، جہاں خود رہے غلاموں کو بھی ادھر رہے۔ ابو لہب بھڑا پٹ ہے، طبیعت کے خلاف کہنے لگا مجھے اپنی جان سے آپ زیادہ عزیز ہیں اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ ماذا تامرنی، اور آپ مجھے کیا حکم دے رہے ہیں؟ پھر اس نے غصے میں آ کر وہ اس کا ادنا ترین، جس کو وہ ادنا کہتا تھا میں نہیں کہہ رہا، وہ کہنے لگا کہ میرے گھوڑے کی جو لید صاف کرتا ہے، افریقہ سے آیا ہوا، حبش سے آیا ہوا، بلیک فام کالے رنگ کا فلاں غلام، کیا جو لباس میں پہنتا ہوں اتنا قیمتی وہ لباس اس کو پہناؤں، جو کھانا میں کھاتا ہوں وہ اس کو کھلاؤں؟ محبوب علیہ السلام نے فہمائش فرمائی، تنبیہ فرمائی، بس ان چیزوں کی وجہ سے ابو لہب محبوب علیہ السلام سے دور ہوتا گیا اور مخالفت، اور پھر یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ محبوب کے خلاف اس نے لفظ کا، اللہ پاک نے تبت یدا ابی لہب وتب فرمایا میرے محبوب کو کچھ نہیں ہوگا، ابو لہب کے ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ، اور ٹوٹ گئے اس کے ہاتھ ٹوٹنے سے مراد ہے پورے کا پورا ہلاک اور تباہ و برباد ہو جانا۔ تو الغرض
اب یہ پکا کافر بن گیا، اور پھر دن رات محبوب علیہ السلام کے خلاف وہ مہم چلائی اس نے۔ لیکن جب محبوب علیہ السلام ہجرت فرما کر ہجرت کے 2 سال بعد غزوہ بدر کے بعد یہ پھر بیمار ہوا اور مر گیا، اور مرنے کے 2 سال خواب میں آیا اور کہا ما وجدت راحتا منذ فارقت عنکم، بھائی جان جب سے آپ لوگوں سے جدا ہوا ہوں مجھے کبھی کوئی راحت اور سکون نہیں، لیکن جیسے پیر کا پہلا لمحہ شروع ہوتا ہے عذاب بھی ہٹا دیا جاتا ہے، اور اشارے والی انگلی سے کی جڑ سے ٹھنڈے میٹھے شراب، اور یہ سب کچھ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ کی خبر اور بات سن کر میں نے صبح کو آزاد، وہ جو محبوب کی ولادت کی بات سن کر خوشی کا اظہار کیا تھا، ہر پیر کو اس کی جزا اللہ پاک مجھے عالم قبر و برزخ میں عطا فرما رہا ہے۔ اب یہ پورا مضمون ہمارے ائمہ محدثین صحیح اسناد کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس حدیث پوری کو تفصیل سے صحیح اسناد سے لکھنے کے بعد امام المحدثین امام عبد الرحمن جمال الدین ابن جوزی جو 848 سال پہلے، وہ واضح طور پر لکھ رہے ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی جو 852 ہجری میں، وہ واضح طور پر لکھ رہے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی جو 911 ہجری میں، وہ واضح طور پر لکھ رہے ہیں۔ امام ابو الخیر محمد بن محمد بن محمد بن محمد الجزری شافعی جو 633 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ حافظ ابن کثیر جو 704، وہ اپنی سیرت میں لکھ رہے ہیں۔ حضرت شیخ محقق الاطلاق آل رسول حضور سیدی شاہ عبد الحق محدث دہلوی جو 1052 ہجری میں وصال، وہ لکھ رہے ہیں ما ثبت بالسنہ اپنی شرافاء کتاب میں۔ امام ملا علی القاری حنفی مکی حروی جو 1014 ہجری میں مکہ شریف میں وصال، وہ واضح طور پر لکھ رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر حیتمی مکی جو 974 ہجری میں مکہ شریف میں وصال فرما رہے ہیں، وہ واضح طور پر النعمت الکبریٰ میں لکھ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی جس نے وہابی مسلک کی بنیاد رکھی، اس کا بڑا بیٹا عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی 1304 ہجری میں وفات ہے، وہ واضح طور پر میرے پاس 2 ایڈیشن اس کی کتاب کے، ریاض کا بھی مدینہ منورہ کا بھی، مختصر و سیرت الرسول علیہ السلام، اس میں صفحہ 12 پر وہ لکھ رہا ہے۔ ہر دور کے علماء لکھتے چلے آ رہے کہ فہذا ابو لہب، کہ اے اہل ایمان ذرا غور تو کرو اس حدیث پر کہ یہ وہ ابو لہب ہے الکافر الذی نزل القرآن بذمہ ہی، کہ یہ وہ کافر ہے جس کی مذمت میں قرآن میں پوری صورت موجود ہے، تبت یدا ابی لہب، لیکن جوزیہ بفرحہ ہی مولاتا لیلۃ میلاد النبوی علیہ السلام، اگر محبوب علیہ السلام کی ولادت مقدسہ والی رات اس نے نبی علیہ السلام کی ولادت کی بات سن کے خوشی کا اظہار کر دیا ہے، جوزیہ بفرحہ ہی، اس کو فرحت اور خوشی منانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں ہر پیر کو جزا عطا فرما رہا ہے۔ فما حال المسلم الموحد الذی یسر بمولدہ علیہ السلام ویبذل متصلت الیہ قدرتہ فی محبتہ، تو اگر ایک کافر محبوب کی ولادت کی بات سن کر خوشی منائے، اللہ اس کو اتنی جزا عطا فرما رہے ہیں، تو فما حال المسلم الموحد، جو سچا اہل توحید مسلمان نبی علیہ السلام کی ولادت کے مہینے میں آپ کی ولادت کی باتیں سن کر خوشیوں کا اظہار کرے گا، وَيَبْذِلُ مَتَّصَلَتْ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مَحَبَّتِهِ، اور نبی علیہ السلام کی محبت میں آ کر اللہ نے جتنی اس کو قدرت اور مال و دولت دی ہے اس میں سے وہ میلاد پر خرچہ کرے گا۔ فرمایا کافر کی یہ جزا ہے تو مومن کو اللہ پاک کتنی جزا عطا فرمائے گا۔ پھر یہ جتنوں کے میں نے نام لیے اور کئیوں کے نام نہیں لیے، یہ سارے ہر دور، ہر صدی اور ہر طبقے کی کتابوں اپنی اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں۔ فرمایا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کافر کی وہ جزا ہے، مومن کو اللہ اگر وہ میلاد کی خوشیاں منائے اور ربیع الاول شریف میں خرچے اخراجات کرے محبوب کی محبت میں، اللہ کتنی جزا اور کیسی جزا عطا فرمائے گا۔ فرمایا انما جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخلہ فی جنات النعیم بفضلہ العمیم، مومن کی جزا ہے کہ اپنے فضل عمیم سے رب کریم اس کو جنات النعیم میں داخلہ عطا فرمائے۔ تو بہت بڑی خوش قسمتی ہے محبوب کریم علیہ السلام کی میلاد مقدس کے مہینے کی آمد کی خوشی منانا، ذکر محبوب علیہ السلام سے اس کا آغاز کرنا۔ اللہ پاک یہ جو 24ویں سال سے ماشاءاللہ آپ
اتنی محبت سے اہتمام فرما رہے ہیں، اللہ قبول و منظور فرمائے اور محبوب کریم علیہ السلام کی خاص نگاہ عنایت عطا فرمائے۔ نعرہ خلافت حق 4 یار کی وضاحت فرمائے۔ کچھ معترض کہتے ہیں کہ خلافت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر اس نعرے میں نہیں ہے۔ اب جواب طلب امر یہ ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مستقل تھی یا مولا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی تکمیل؟ گزارش یہ ہے کہ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث صحیح موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الخلافت بعدی 30 عاما ثم تکون ملکا، کہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوت، کیونکہ خلافت کی ہیں 2 قسمیں، ایک ہے خلافت خاصہ جس کو خلافت راشدہ علی منہاج النبوت کہتے ہیں، دوسری ہے خلافت عامہ۔ تو فرمایا جو خلافت راشدہ علی منہاج النبوت ہے، خلافت خاصہ، وہ میرے وصال اقدس کے بعد ٹھیک 30 سال تک جاری رہے گی۔ ثم تکون ملکا، پھر اس کے بعد مملکت اور بادشاہی کا دور آ جائے گا۔ تو اس میں آپ دیکھیے چند دن کم 2.5 سال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے، کچھ دن کم 10 سال حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے، یہ 12.5 جا بنتے ہیں۔ 12 سال ہی سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے، 24.5 ہو گئے۔ 5 سال سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے، یہ 29.5 ہو گئے۔ تو جب تک 6 مہینے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی خلافت مقدسہ کے نہ ڈالے جائیں، اس وقت تک خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور مکمل نہیں ہوتا۔ مستقل آپ ہمارے 5ویں خلیفہ راشد ہیں، آپ کی انہی شرعی اصولوں پر بیعت عراق کے اندر ہوئی ہے، کوفہ میں، جو اسلام کے دیے ہوئے نئے امیر کو منتخب کرنے کے ضابطے شورائی نظام ہے، اور شورا کے تحت ہی سیدنا امیر المومنین ہمارے 5ویں برحق خلیفہ راشد سیدنا امام حسن مجتبی کی خلافت منعقد ہوئی ہے۔ اس لیے ان کی خلافت حضور مولا کائنات کی خلافت کا تتمہ یا تکملہ نہیں ہے، مستقلاً آپ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جب ہم نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تحقیق یا نعرہ خلافت، تو ہم کہتے ہیں حق 4 یار، جبکہ خلفائے راشدین تو 5، لہذا سوال بڑا اہم ہے، سوال بننا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی نعرہ کب لگایا جاتا ہے، نعرے کے وجود میں آنے کا سبب کیا ہوا کرتا ہے کہ ایسی مسلم حقیقت جو اسلامی اصولوں میں بالکل ثابت اور واضح ہو، اور پھر کوئی گروہ یا کوئی شخص پیدا ہو جائے جو اس مسلم امر کا انکار کرنے لگ جائے، تو پھر مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ اس مسلم امر کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے حق میں نعرہ تجویز کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ یہی ہے، نعرہ کوئی بھی آج کل ہم لگاتے ہیں کل اصحاب نبی جنتی جنتی، یا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کیونکہ ہمارے دور میں فتنہ آ گیا، چند ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بڑا تختہ بنایا، نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور نشانہ تختہ نشان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے پھر یہ نعرہ، کیونکہ ہمارا تو مذہب ہے کہ سارے صحابہ کرام نسبت محبوب، کیوں؟ قرآن کا فرمان ہے 27ویں پارے سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، تمام کے تمام صحابہ کرام سے اللہ نے جنت، مغفرت اور بخشش کا وعدہ فرما دیا ہے۔ جب قیامت پر وہ آئیں گے، اللہ پاک حق والوں کے حق میں ڈگری فرما دے گا، جن سے خطا اجتہادی ہوئی ہے اللہ پاک فرمائے گا میں نے حقیقت واضح کر دی، لیکن میں کسی کے آج اعمال کا معاملہ نہیں، میں نے نسبت محبوب کو دیکھنا ہے، اور میں نے اپنے محبوب کی نسبت کی وجہ سے کل کے کل کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرمایا، اخواناً علی سرر متقابلین۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ قرآن کے مبارک فیصلے، تو ہم نے شریعت اپنی طرف سے تو نہیں بنانی۔ تو بھائی اب معاملہ یہ ہے کہ جیسے آج کے دور میں ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا برحق نعرہ بلند کیا گیا ہے کیونکہ اس کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو بالکل اسی طرح ہوا تھا حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت حقہ، اور سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ، اور سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ مجمعین، ان تینوں ہستیوں کی برحق خلافت کا انکار چونکہ رافضیوں نے شروع کر دیا تھا اور عبداللہ بن سبا کے پیروکاروں نے شروع کر دیا تھا، اور سیدنا حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی برحق خلافت کا انکار ادھر خارجیوں نے بھی شروع کر دیا، اور ادھر بنو امیہ میں سے جو ان کے اجڈ ناسبی لوگ تھے اور شام کے کئی ناسبی لوگ،
انہوں نے بھی آپ کی برحق خلافت کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی جو 5ویں خلافت مقدس ہے وہ اتنی متفق علیہ ہے، اتنا اس پر اتفاق ہے، آج تک کوئی ایک نہ رافضی پیدا ہوا ہے، نہ خارجی پیدا ہوا ہے، نہ ناسبی پیدا ہوا ہے جس نے امام حسن مجتبی کی خلافت کا انکار کیا ہو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت مقدسہ کا کوئی انکار کرتا ہی نہیں۔ یزید تک حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار نہیں کر سکا اور نہ کر سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ حضرت امام حسن مجتبی کو خلیفہ برحق نہیں مانے گا تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کا معاملہ کس طریقے سے جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ تو یزید تک نہیں انکار کر سکتا۔ نعرہ اس وقت وضع کیا جاتا ہے جب کسی مسلم حقیقت کا انکار کیا جا رہا ہو، تو پھر اس کو نعرے کی زبان دی جاتی ہے تاکہ ان پڑھ سے ان پڑھ، سادہ سے سادہ مسلمان بھی اس نعرے کو جاری کرے اپنی زبان پر، اور مسلمان معاشرے میں چند دنوں میں وہ نعرہ ہر ایک مسلمان کی آواز بن جائے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو چونکہ سیدنا امیر المومنین نوجوانان جنت کے سردار سید الامت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی خلافت حقہ کا آج تک کسی نے انکار کیا ہی نہیں ہے۔ 3 اکابر ہستیوں کا اور حضور مولا کائنات کی خلافت کا چونکہ رافضیوں نے، ناسبیوں، خارجیوں نے انکار کیا، تو جس خلافت کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی اس کے اس بات کے لیے اور اس کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے مسلمانوں میں نعرہ تحقیق اور نعرہ خلافت لگایا گیا، اور اس کا جواب حق 4 یار ہے کہ جن 4 ہستیوں کی خلافت کا تم انکار کرتے ہو ان کی خلافت کو حق ہم مانتے ہیں اور ان کی خلافت پر حق ہے۔ اس لیے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا ذکر اس میں نہیں آتا، ورنہ آپ مستقلاً برحق 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ نیز اہل سنت کا عقیدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق، بھئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو محبوب کریم علیہ السلام کی نسبت صحابیت حاصل ہے، تو آپ کے صحابی ہونے میں آج تک کس نے شک کیا ہے؟ آپ پیارے صحابی ہیں، پھر نبی پاک علیہ السلام کے نزدیکی رشتہ دار ہیں، کیونکہ آپ کی بڑی بڑی سگی بہن جو ہیں حضرت سیدہ رملہ بنت ابی سفیان رملۃ الکبریٰ، یعنی حضرت سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ، وہ محبوب علیہ السلام کی زوج محترمہ ہے اور آپ کا حرم محترم ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے برادر اللہ ہیں۔ اب جب نبی علیہ السلام سے اتنا قریبی رشتہ ہے، نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں، تو حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے آپ کا ہوا اختلاف، اس اختلاف کے پیچھے کیا کوئی ایمان اسلام کا مسئلہ ہے؟ یہ کفر و اسلام کی کوئی اختلاف والا معاملہ ہے جیسا کہ رافضی اور شیعہ حضرات کر دیتے ہیں؟ نہیں، آپ ایسا کیجئے کہ خود حضور مولا کائنات امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ارشادات پڑھیے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ارشادات پڑھیے، آپ پر مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ ہم جو دیگر علماء کی باتیں اور ان کی کتابیں دیکھیں تو وہ بھی دیکھنی چاہیے، دیکھیں، لیکن سب سے پہلے جب حضور مولا کائنات نے الف سے لے کر یا تک اس مسئلے کو خود بیان فرمایا ہوا ہے، ہم اہل سنت و جماعت کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر صحیح اسناد کے ساتھ حضور مولا کائنات کا یہ فرمان موجود ہے، کلام کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، علماء اہل تشیع کے ہاں بھی یہ سارا مضمون پوری حیثیت سے موجود ہے۔ نہج البلاغہ میں آپ مکتوب نمبر 150 252 دیکھیے، حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں انا التقینا والقوم، بالکل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ہمارا ٹکراؤ ہوا اور جنگ ہوئی عملی طور پر، اور فرمایا جس وقت جنگ بہت زیادہ پھیل گئی تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی دعوت دی اور ہم نے فوراً لبیک کہا، عجبنا، ہم نے ان کو بات کو قبول کیا، اور فرمایا کہ میں یہ خط اپنا لکھوا کر پورے عالم اسلام کی ہر وہ مسجد جس میں جمعہ پڑھایا جاتا ہے، یہ میں مکتوب اپنا نقل کروا کے بھیج رہا ہوں، پورے عالم اسلام میں اس کو آویزاں کر دیا جائے کہ وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، کہ ظاہر ہے کہ مجھ علی بن ابی طالب اور میرے مد مقابل معاویہ بن ابی سفیان، ہم دونوں کا رب ایک ہے، وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، یہ نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں، ہماری کتابوں کے الفاظ، وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، اور بے شک ہمارے نبی علیہ السلام بھی ایک ہے،
دیننا واحد، اور حضرت معاویہ اور میرا دین بھی ایک ہے۔ لا نزید علیہم بالتصدیق باللہ تعالی و برسولہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم یہ دعویٰ ہرگز نہیں کرتے کہ اللہ کی وحدانیت کی تصدیق کرنے میں اور رسول کریم علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرنے میں ہم کوئی حضرت معاویہ سے بڑے مومن ہیں، ہم یہ ہرگز دعویٰ نہیں کرتے۔ ولا یستزیدوننا، اور نہ وہ اور ان کے ساتھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ ہم سے بڑے مومن ہیں۔ جیسی وہ تصدیق کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی، ویسی تصدیق ہم بھی کرتے ہیں۔ نہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس تصدیق میں بڑے ہیں، نہ وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ ہم سے بڑے ہیں۔ الامر واحد، ہمارا اور حضرت امیر معاویہ کا اول سے لے کر آخر تک سارے کا سارا معاملہ ایک ہی ایک ہے، حتیٰ کہ دعوتنا الی الحق واحدۃ، ہماری حق کی طرف دعوت بھی ایک ہے۔ جس حق کی جانب میں علی بن ابی طالب بلاتا ہوں، اسی حق کی جانب حضرت معاویہ بن ابی سفیان بلاتے ہیں۔ ہماری حق کی طرف دعوت بھی ایک ہے۔ والامر واحد، اول سے لے کر آخر تک ہمارا معاملہ ایک ہی ایک ہے۔ الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، اختلاف ہے تو صرف حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے خون کے معاملے میں ہے۔ واللہ یعلم نحن براء منہ، اور اللہ جانتا ہے کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون سے بالکل بری اور پاک ہے، ہمارا ان کی شہادت میں کوئی عمل دخل، کوئی ہاتھ اور کوئی کردار نہیں ہے۔ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ کا مجھ سے اختلاف ایمان کے معاملے میں نہیں ہے، اسلام کے معاملے میں نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے معاملے میں نہیں ہے۔ حق کی طرف ہماری دعوت بھی ایک ہے۔ الامر واحد، اول سے لے کر آخر تک ہمارا اور ان کا ایک ہی امر اور معاملہ ہے۔ اختلاف ہے صرف حضرت عثمان پاک کے خون کے معاملے میں کہ حضرت عثمان کی جب شہادت ہوئی 18 ذی الحجہ 35 ہجری، تو 20 سے لے کر 30,000 تک جن بلوائیوں نے حملہ کیا اور سیدنا عثمان کو بلوے اور اجتماع کی صورت میں شہید کیا گیا۔ ہاں جی، تو جب 6 دن گزر گئے اور مدینہ طیبہ میں میری بیعت منبر پر ہونی شروع ہوئی، تو سارے کے سارے حضرت عثمان کے قاتل اور قتل میں شامل سارے بلوائیوں نے بھی لینے لگا لی، اور میں علی بن ابی طالب نے غور کیا کہ اب یہ ظالم جو ہے یہ بھی میری بیعت کے لیے لائن لگا کر آ گئے، میں ان کو بیعت میں قبول کروں یا نہ کروں؟ تو فرمایا جو علم مجھے اللہ اور اس کے محبوب نے عطا فرمایا، جو میری تربیت ہوئی ہے، میرا اجتہاد یہ ہے کہ اگر ایک جماعت نے بلوے کی صورت میں پہلے امیر المومنین کو قتل کر دیا ہو، تو جب مسلمان اپنا نیا امیر منتخب کریں اور پہلے والے امیر کے قاتلین آ کر اگر اس نئے امیر المومنین کی بیعت کرنا چاہیں، تو نئے امیر المومنین کو بیعت لینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو اپنی اطاعت اور اپنی بیعت میں قبول کر کے مین سٹریم میں ان کو اپنے ساتھ ملا لینا چاہیے، اور مناسب وقت کا انتظار کر کے ان کی قوت کو بکھیر کر جنہوں نے قتل کیا اور بعد میں ان کو قصاص میں قتل کر دیا جائے، جو سہولت کار اور فیسیلیٹیٹر ہوں ان کو ویسی سزا، مشیرین کو ویسی سزا، سہولت کاروں کو ویسی جو شریعت میں سزا ہے وہ دے کر مسئلے کو حل کر دینا چاہیے۔ تو میری نظر میں یہ سارے کے سارے ظالم ہیں، سارے کے سارے بلوائی ہیں، سارے کے سارے شیطانی قوتیں ہیں۔ میں نے اس وجہ سے نہیں کہ وہ مجھے کوئی پسند ہیں یا مجھے اچھے لگتے ہیں یا میں کوئی انہوں نے صالح متقی مومن مسلمان جانتا ہوں، نہیں، وہ ظالم ہیں، انہوں نے امیر المومنین کا خون کیا ہے، لیکن شریعت کا حکم یہی ہے، میرا علم و اجتہاد یہی کہتا ہے کہ نئے امیر کو ان کو ظالم جانتے ہوئے بھی ان کو اپنی اطاعت میں لے لینا چاہیے، مین سٹریم میں داخل کرنا چاہیے، اور مناسب موقع پا کر ان کے خلاف پوری پکڑ کر کے شرعی احکام نافذ کر دینے چاہیے، امن بھی قائم رہے اور پہلے والے امیر کا قصاص بھی لے لیا جائے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع پہنچی کہ جناب حضرت عثمان کی شہادت کے بعد 6 دن تک لوگ حضور مولا کائنات کی منتیں کرتے رہے، آپ نے بیعت نہیں قبول کی، جب اب بالکل اسلام کا معاملہ بکھر رہا ہے مرکز میں، تو پھر حضرت مولا مرزا بالآخر راضی ہو گئے، اور جب مسلمان اہل مدینہ نے ان کی بیعت کی ہے تو حضرت عثمان کے قاتلین نے بھی بیعت کر لی ہے، اور حضور مولا کائنات نے تو ان سب کو اپنی بیعت میں لے کر اپنی جماعت کا رکن ان کو بنا لیا اور اپنا دست و بازو بنا لیا۔
حضرت معاویہ کو جب حضرت مولا مرتضیٰ کا پیغام دیا جی آپ کو ہم نے معزول کر دیا اور آپ آئیے اور رپورٹ کیجئے مرکز میں اور ہماری بیعت اور اطاعت میں آئیے اور ہمارا نیا گورنر اس کو چارج دے دیجئے، تو حضرت امیر معاویہ تک چونکہ خبریں پہنچ چکی تھی کہ حضرت علی پاک نے تو سارے قاتلین عثمان کو اپنی اطاعت میں قبول کر لی اور اپنی جماعت کا رکن نامزد کر دیا، اپنا دست و بازو بنا لیے۔ حالانکہ مولا کائنات نے کوئی ان کو اپنا دست و بازو نہیں بنایا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک غلط رپورٹیں پہنچی۔ اب حضرت معاویہ نے فرمایا پیارے علی پاک، مجھے ابتدائی مرحلے میں آپ کی حکومت، آپ کی عمارت سے ذرا بھی اختلاف نہیں ہے، لیکن میں بیعت نہیں کروں گا۔ میری بیعت کرنے کی ایک شرط ہے، میں بنو امیہ کا اب سردار ہوں۔ حضرت عثمان کے بیٹوں نے، ابان بن عثمان اور عمر بن عثمان نے مجھے ولی امر اور قبیلے کا سردار مقرر کر کے حضرت عثمان کے قاتلین کے جملہ معاملات میری طرف تفویض کر دیں، اور قرآن فرماتا ہے من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جب بیعت کرنے آئے تھے آپ کو چاہیے تھا آپ تلوار نکالتے، شیر خدا ہیں، اور آپ ان کی گردنیں اڑاتے اور ان کو مدینہ سے ادھیڑ دیتے، چہ جائے کہ آپ نے تو ان کی اطاعت اور بیعت میں لے کر اپنی جماعت میں شامل کر لیا ہے، اور اب وہ آپ کے ساتھی بنے ہوئے ہیں، جہاں آپ بیٹھتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، جہاں آپ جاتے ہیں وہ جاتے ہیں۔ جہاں حضرت عثمان میرے چچا زاد بھائی کے قاتل بیٹھے ہوں گے، میں معاویہ بن ابی سفیان وہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ آج کوئی ہمارے عزیز کو قتل کر ڈالے تو ہم کیا نہیں کہتے ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب کو بھی نہیں، ہم نہیں آپ کو ووٹ دیں گے، یا تو ہمارے عزیز کے قاتلین کو پکڑوائیے یا کم از کم اپنی جماعت سے الگ کیجیے، ورنہ ہم نہیں بیٹھیں گے اپنے عزیزوں کے قاتلین کے ساتھ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت مولا مرزا نے مسلسل 4 مہینے خطوط لکھے۔ آپ نے فرمایا میں ان کو حق نہیں سمجھتا، نہ یہ میرے دست و بازو ہیں، یہ معاملات ہیں، آپ کے پاس اگر کوئی دلیل شرعی ہے تو آپ مجھے بیان فرمائیں۔ میں 6 سال کا تھا جب نبی علیہ السلام نے اپنی گود میں لیا تھا، اول سے آخر تک میری تربیت نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، میں پورے قرآن کا عالم اور مفسر ہوں، اور کتاب و سنت کی تعلیم اور اجتہاد برحق یہی ہے کہ اگر میری جگہ آپ بھی ہوتے تو آپ کو بھی یہی شرعی حکم تھا کہ آپ حضرت عثمان کے قاتلین کو بیعت سے نہ نکالیں، بیعت میں لے لیں اور مناسب موقع کا انتظار کریں۔ تو فرمایا یملکونا ولا نملکہم، وہ ہمارے مالک بنے کھڑے، ہم ان کے مالک نہیں۔ یقدرون علینا ولا نقدر علیہم، وہ ہم پر قدرت، مجھے صرف انہوں نے 5 جگانہ نماز کی امامت کروانے کے لیے اور جمعے کا خطبہ دینے کے لیے مسلح دیا ہے، باہر سے بیعت گورنروں سے لینے کے لیے خطوط لکھنے کی مجھے اجازت ہے، باقی میں کوئی فیصلہ اس وقت تک آزادانہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ یجلسون حیث یجلسون، میں تو جہاں بیٹھتا ہوں وہ ادھر ہی آ کر میرے اوپر مسلط ہو کر بیٹھ جاتے، وَيَذْهَبُونَ حَيْثُ أَذْهَبُ، میں جدھر جاتا ہوں میرے اوپر سائے کی طرح مسلط ہے۔ نہ مجھے حضرت طلحہ سے کوئی مشورہ کرنے دیتے ہیں، نہ حضرت زبیر سے، تو وہ ہیں مسلط، ہر گلی بازار میں انہی کا ابھی تک۔ اور قوم لہم مادۃ، مصر میں کتنے ان کے ساتھی موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسلح، کوفے میں، بصرہ میں۔ لہذا پیارے معاویہ وقت لگے گا، مجھے کم از کم 6 مہینے دیجئے، میں ان کی سپلائی لائن بھی کاٹوں، مکہ ادھر میں مصر میں اپنی حکومت مضبوط کروں، کوفہ میں مضبوط کروں، بصرہ میں وہاں بھی ان لوگوں کو غیر مؤثر کر دوں، اور ادھر مدینہ طیبہ میں تو پورے نظام پر ہی یہ غالب ہے، اگر آپ بھی حکمران ہوتے آپ بھی کچھ نہ کر پاتے۔ حضرت معاویہ فرمائے نہیں، آپ ان کے خلاف تلوار نکالو۔ تو پھر حضرت مولا مرزا نے جواباً خط بھیجا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو ہم موجود تھے، میں کہتا تھا پیارے عثمان آپ جو ہے تلوار نکالیے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے تھے تلوار نکالیے، عبداللہ بن زبیر کہتے تھے تلوار، طلحہ و زبیر کہتے تھے تلوار نکالیے، حضرت عثمان کے 500 غلام کہتے تھے تلوار نکالیے، لیکن حضرت عثمان نے جنگ کی اجازت نہیں دی، کیونکہ حضرت عثمان کا موقف تھا یہ کوئی باغی مومن نہیں ہے، یہ ہر سال حج کے موقع پر آ کر اسی طرح کرتے ہیں، یہ فتنہ پرداز ہے، مرکز اسلام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے جنگ ان کے خلاف شروع کرنی ہے، انہوں نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ حرمت مدینہ پامال کرنی اور نبی پاک علیہ السلام کے روضہ مقدس قبر انور کو معاذ اللہ آگ لگا دینی ہے، مسجد نبی شریف کو جلا دینا ہے، محبوب علیہ السلام کی بیٹیوں کی پیاری بچیاں، اولادیں، ازواج مطہرات سب کی حرمتیں پامال ہونی ہیں،
اور اگر خدا نہ خواستہ محبوب علیہ السلام کی قبر انور کی ہم حفاظت نہ کر پائے، نبی علیہ السلام کی حرمات کی حفاظت نہ کر پائے، اور اس کے بعد ہم قیامت تک 7 بر اعظموں کے حکمران رہے، تو یہ داغ ہم نہیں دھو سکیں گے۔ لہٰذا میں عثمان صبراً قتل ہو جاؤں گا، لیکن حرمت مدینہ اور حرمات رسول کریم علیہ السلام پر حرف نہیں آنے دوں گا۔ تو فرمایا جنگ نہیں کی، خود جام شہادت نوش ما گئے، اور مدینہ طیبہ کے ایک ایک پتے کی حرمت۔ فرمایا پیارے معاویہ 40 دن تک معصور کے ان پر پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا۔ 40 دن تک جس چیز نے ان بلوائیوں کے خلاف حضرت عثمان کو تلوار اٹھانے سے روکا ہوا تھا، وہی چیز اب مجھ علی کو بھی تلوار اٹھانے سے روکے کھڑی ہے۔ تو اس لیے ہمارے ائمہ دین کا کتاب و سنت کے واضح دلائل کی روشنی میں یہ اصول ہے، عقیدہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نسبتیں برحق ہیں، اور ہمیں صحابہ کرام کا ادب کرنے کا حکم ہے۔ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب حضور مولا کائنات نے بطور امیر المومنین واضح فرما دیا کہ جنگ ہوئی ہے، انا التقینا والقوم، صفین میں جنگ ہوئی ہے، لیکن وہ جنگ ایمان اور کفر کی نہیں ہے، مسلمانوں اور غیر مسلموں کی نہیں ہے، فرمایا اجتہادی معاملہ ہے، وہ ہمیں امیر المومنین بھی مانتے ہیں، سارے معاملے، ہماری تو دعوت یہ ہے کہ الامر واحد الاول سے وہ چونکہ ریاست کے اندر ریاست قائم کیے کھڑے تھے، مرکز کی اطاعت میں نہیں آ رہے تھے، ہم نے 1.25 سال ان پر حجت قائم کی، اور حجتوں کے باوجود بھی جب وہ لاجواب ہو گئے تو ان کو دلیل مان لینی چاہیے اور ہماری بیعت میں، لیکن چونکہ ریاست کے اندر ریاست کا وجود اسلام نہیں تسلیم کرتا، لہذا مجھ پر فرض ہو گیا تھا کہ میں نے 26ویں پارے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 کے مطابق قاتل التی تبغی حتی تفیہ الی امر اللہ، 1.25 سال جب حجت قائم کی، اور وہ پھر بھی سٹیٹ کے اندر سٹیٹ کے پورے شام کے صوبے کو مرکز کی اطاعت سے ایک طرف کیے کھڑے ہیں، تو مجھ پر بطور امیر المومنین لازم تھا کہ جب 1.25 سال دلیلیں اور خطوط کے باوجود وہ مرکز کی طرف نہیں لوٹے، تو اب میں تلوار کے ذریعے اور بائی فورس ان کو مرکز کی اطاعت میں لے آؤں۔ تو جیسے آج بھی کوئی ہم میں سے تنظیم اٹھ کھڑی اور کہے جی فلاں ہمارا مطالبہ، ورنہ ہم تو آپ کی اطاعت میں ہی نہیں ہیں، ہم نہیں کوئی قانون آئین، تو ان کو پہلے سمجھایا جائے گا، مذاکرات ہوں گے، ہر طرح کی حجت شریعت قانون آئین کی روشنی میں قائم کی جائے گی، وہ پھر بھی نہیں آئیں گے اطاعت کی طرف، تو پھر ان کے خلاف فورس عمل میں لائی جائے گی، تو کیا ان کو کافر سمجھ کر ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی؟ مومن مانتے ہوئے، پاکستان کا شہری مانتے ہوئے، صرف یہ کہ نقص امن ختم ہو اور مرکز کی اطاعت میں آ جائیں۔ تو حضرت مولا مرزا اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ اسی نوعیت کی ہے۔ حضرت مولا مرزا ان کو کافر نہیں سمجھتے تھے، وہ ان کو کافر نہیں، وہ اپنے آپ سے بڑا مومن، وہ ان کو اپنے آپ سے بڑا مومن، سارا معاملہ صرف ریاست کے اندر ریاست کا وجود نہیں اسلام مانتا، اس لیے وہ ان کو مرکز کی اطاعت میں لانے کے لیے جنگ ہے، کوئی کفر و اسلام کی جنگ نہیں ہے، انتظامی نوعیت کا معاملہ ہے محض۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت، کیونکہ ہم نے تو حضور مولا کائنات کی بیعت کی ہوئی ہے، اطاعت کی ہوئی ہے، آپ کے بعد امام حسن کی بیعت کی ہوئی ہے، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہم ساتھ ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حسنین کریمین نے کیوں صلح فرمایا؟ اگر ان کو کافر جانتے ہوتے، لانتے ان پر جائز سمجھتے ہوتے تو ان کی بیعت کر لیتے اور ان سے صلح کر لیتے، ہرگز نہیں۔ تو ہمارا موقف وہی ہے جو اہل بیت اطہار کا ہے، اور ہم بالکل علی وجہ البصیرت کے حق اس مسئلے میں حضور مولا کائنات کے ساتھ ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ کفر و اسلام کی جنگ نہیں ہے، انتظامی نوعیت کا معاملہ ہے، انتظامی اور سیاسی طور پر مولا مرزا پر لازم تھا کہ وہ ان کو حجت قائم کرنے کے بعد تلوار کے ذریعے اطاعت میں لے آئیں، آپ نے تلوار چلائی ہے، تو یہ کہ انتظامی اختلاف ہے، سیاسی نوعیت کا اختلاف ہے، کوئی کفر و اسلام کا معاملہ نہیں۔ تو جب ہے ہی انتظامی اور سیاسی اختلاف، تو پھر کفر کے فتوے دینا، لانتے بھیجنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بے ادبیاں کرنا، زیادہ سے زیادہ یہ کہ ان کے خطائی اجتہادی ہو گئی ہے معاملات کو سمجھنے میں، وہ اس درجے تک نہیں گہرائی میں جا سکے جہاں تک ان کو جانا چاہیے تھا، لیکن محبوب کی نسبتوں کا وقار تو اللہ کے قیامت کے دن ان کے ان سارے معاملات کے باوجود فرما رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ ان کو جنت میں بھیج رہا ہے، اور ہم پھر بھی اگر ان کے بارے میں دل میں میل رکھیں تو یہ ہمارے لیے کب روا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اہل سنت، اہل ادب، اہل محبت ہیں، ہمارے جملہ جذبات معاملات حضور مولا کائنات کے ساتھ، امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ، امام حسین شہید کربلا کے ساتھ،
لیکن ہم مد مقابل حضرت امیر معاویہ یا ان کے ساتھیوں کی بے ادبی نہیں کرتے، حق ہم حضور مولا کائنات کے ساتھ مانتے۔ اور ایمان ابو طالب کی بھی، اور آخر میں حضور پہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، اللہ آپ سب کو جزا دے۔ حضرت ابو طالب کی شخصیت بہت عظیم شخصیت، ان کی شخصیت کی عظمت میں کسی کا شک نہیں۔ ان کے باطن مومن ہونے میں آج تک ہمارے کسی عالم نے اختلاف نہیں کیا۔ حضرت ابو طالب کا عقیدہ تو بخاری میں موجود ہے کہ جب آپ متولی کعبہ مقرر ہو گئے، بارش کی دعا کی درخواست، آپ فرماتے نہیں میں دعا مانگوں جب تک محبوب کو ساتھ نہ لے کر آؤں گا۔ پھر محبوب کو لاتے، آپ کی پشت مبارک دیوار کعبہ، بخاری میں حضرت ابن عمر کی حدیث موجود ہے، محبوب نے حکم دیا۔ میرے چچا جان کا فرمان کس کو یاد ہے؟ فرمایا لو کان ابو طالب حیا لقرت عیناہ، آج میرا چچا ابو طالب زندہ ہوتا ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ محبوب ہجرت کے بعد کی یہ بات ہے، ان کا وصال ہجرت سے 3 سال پہلے، اعلان نبوت کے 10ویں سال ہو گئے، اور محبوب ان کی وفات کے سالوں بعد ان کو اتنے اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں لو کان ابو طالب حیا، آج اگر میرا پیارا چچا ابو طالب زندہ ہوتا، میرا معجزہ دیکھ کر کے ہم نے ہاتھ اٹھائے اور ابھی اتنا ہی کہا اللہم غیثن مغیثن غدقن، اور ما قدر راحت من السحاب فی السماء، آسمان پر 4 انگلیوں کی مقدار کے برابر بھی کسی طرف کوئی بادل نہیں تھا، لیکن ہم نے کہا اللہم غیثن، 1-2 لفظ ہی کہے، ہر طرف سے گھنگھور گھٹائیں آ گئے، چھما چھم بارش شروع ہو گئی۔ آج اگر ہماری یہ برکت ہمارا چچا ابو طالب زندہ ہوتا اور دیکھتے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، کیونکہ وہ ہماری ہر عظمت و برکت دیکھ کر سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ تو محبوب تو ان کی وفات کے بعد ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے۔ تو حضرت ابو طالب فرماتے کہ میں کیوں محبوب کے بغیر دعا نہیں کرتا بارش کی؟ بخاری کے یہ الفاظ ہیں، آپ فرماتے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ بخاری شریف میں سے میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں محبوب کے بچپن میں ابیض یستسقى الغمام بوجهه، یہ گوری چمکیلی رنگت والے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، مجھ ابو طالب کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک آسمان کے بادلوں میں پانی اگر پیدا فرماتا ہے بے وجہ ہی، تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی برکت سے پیدا فرماتا ہے۔ اگر میرے محبوب نہ ہوتے تو بادلوں کو سیراب نہ کیا جاتا۔ تو حضرت ابو طالب کے متعلق قرون اولیٰ سے چونکہ اختلاف ہے، 3 جماعتیں، ایک جماعت آپ کے ایمان کی قائل ہے، اور یہ قلیل ہے ہر دور کے اندر، قلیل علماء ہر دور میں 2-2 4-4 آ رہے ہیں، علویوں اور ہاشمیوں میں بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، لیکن وہ امت کے مقابلے میں اقل قلیل جا بنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ کثیر ہمارے محدثین اور سیرت رہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کوئی ایسا قابل قبول ثبوت نہیں آ سکا۔ تیسری جماعت ہے جو توقف کرتی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ابو طالب کا نام ادب سے لیں گے، آپ کی خدمات کا ذکر کریں گے، ایمان کا معاملہ کہ زبان سے بھی کلمہ پڑھا تھا یا نہیں، بباطن تو ہر کوئی ان کو مومن مانتا ہے، لیکن احکام اسلامی جاری کرنے کے لیے کیا زبان سے بھی کلمے کا ثبوت ہے یا نہیں؟ تو تیسری جماعت توقف، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ایمان کی بحث کرتے نہیں، اس میں ہم خاموش ہو جاتے ہیں، اللہ کے سپرد کرتے ہیں، قیامت کے دن سب واضح ہو جائے گا۔ تو جس مسئلے میں قرون اولیٰ سے 1 سے زیادہ رائے ہوں، آج جو مسلمان جس رائے کو اپنا لے گا، سر آنکھوں پر، نہ کوئی کافر بنے گا، نہ کوئی منافق بنے گا، نہ کوئی فاسق اور گناہگار ہوگا، نہ کوئی گمراہ قرار پائے گا۔ تو جب یہ تینوں مذہب ہماری کتابوں میں موجود ہیں اور تینوں ہی اہل سنت کے مذہب ہیں، تو ہم اہل سنت کا ایک گروہ علی الاعلان حضرت ابو طالب کو مومن مانتا ہے، ان کو رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان میں قصیدے لکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، جن سے بخاری مسلم پڑھی ہے مکہ شریف میں، آل رسول کے اتنے بڑے محدث علامہ سید احمد بن زینی دہلان مکی شافعی، وہ علی الاعلان حضرت ابو طالب کو مومن مانتے ہیں، اور اصل المطالب فی ایمان ابی طالب، عربی میں ان کی کتاب ہے حضرت ابو طالب کے مومن ہونے کے بارے میں۔ اب اعلیٰ حضرت کے استاد، لیکن اعلیٰ حضرت اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ آپ کی بھی کتاب موجود ہے صح المطالب فی ایمان ابی طالب، آپ انکار کرتے ہیں ان کے ایمان کا، امام بخاری انکار کرتے ہیں۔ ہر دور میں ایسے علماء ہیں جو ان کو مومن بھی مانتے ہیں۔ تو اس لیے آج اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی حضرت ابو طالب مومن تھے، تو چشم ما روشن دل ما شاد۔ جب ہمارے درمیان ہر دور میں ایک جماعت ان کے ایمان کی قائل آ رہی ہے، تو مجھے بتائیے ہمیں کیا پریشانی ہے اس سے؟
ہمارے دور میں حضور شیخ الاسلام پیر سیال لجپال سیدنا خواجہ خواجگان حضور سیدی خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب علیہ رحمت علی اعلان حضرت ابو طالب کو مومن مانتے ہیں، ان کے ایمان پر دلائل قائم کرتے تھے۔ آج کتنا فیض جاری ہے، ہر طرف بڑے اکابر مدرسین سلسلہ عالیہ خیر آبادی علوم سے وابستہ ہیں۔ علامہ سیدی عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہوئی کہ حضرت ابو طالب مومن ہے، دلائل دیے، اصول بیان کیے ہیں اسلام کے، علم کلام کے۔ تو حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب علیہ رحمت، استاذ الکل ملک التدریس سند المدرسین حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب علیہ رحمت، یہ سارے علل اعلان حضرت ابو طالب کے مومن ہونے کے قائل ہیں۔ تو اس لیے آج اگر کوئی آپ کے بھائی ایمان کی بات کرتا اور کہتا ہے آپ مومن ہیں تو سبحان اللہ، ہمیں کیا اس سے پریشانی ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اور ان کا ایمان یہاں بھی ثابت ہو، آگے بھی نفع دے، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ اور چونکہ جمہور کا مذہب یہ ہے اہل سنت میں سے اکثر علماء کا کہ جی ہمارے پاس کوئی ایسی قابل قبول سند جس سے ہم اس بات ہم معذور ہیں، ہمارے پاس نہیں پہنچ سکی، لہذا ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک، ان کے پاس دلیل نہیں پہنچی، اور ہر بات تو تب دعویٰ ثابت ہوگا جب دلیل موجود ہوگی۔ اور تیسری جماعت نے کہا ہم جی توقف کریں گے، ہم خاموشی، آپ کی خدمات کا ذکر کریں گے اور آپ کا نام احترام سے لیں گے، ایمان عدم ایمان کا مسئلہ اللہ کے صبر۔ تو آج بھی اگر کوئی ہم میں سے توقف والا مذہب اختیار کرے اور اس پر کوئی تبصرہ نہ کرے، کوئی ریمارک، توقف کرے، تو بالکل سبحان اللہ وہ اہل سنت ہے۔ حضرت ابو طالب کو مومن ماننے والا بھی سنی مسلمان صحیح العقیدہ ہے، آپ کے عدم ایمان کا مذہب رکھنے والا بھی صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہے، آپ کے بارے میں توقف کرنے والا بھی صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہے۔ یہ لڑائی جھگڑا نہیں ہونا ہے۔ یہ بدعت قول ہے جو راولپنڈی سے جاری ہوا ہے، یہ جو اب سید شمس الدین مشہدی صاحب جو آستانہ عالیہ سیال شریف کے سابق خطیب ہیں، انہوں نے فرمایا کچھ اور شدت میں آ کر جو فرما رہے کہ جو حضرت ابو طالب کو مومن نہ مانے وہ کافر ہے، یہ بدعت قول ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ہم میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں ہے، یہ نیا قول انہوں نے گھڑ لیا ہے اور اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل نہیں ہیں امام بخاری علیہ رحمت، امام مسلم علیہ رحمت، امام ترمذی علیہ رحمت، بڑے بڑے اکابر ائمہ۔ حضرت سیدنا قبلہ عالم پیر میرے علی شاہ صاحب نے محبوب کے مومن چچاؤں کا نام لیا ہے، اس میں حضرت ابو طالب کا ذکر مبارک نہیں شامل کیا۔ تو الغرض یہ جو ہے کہ جو حضرت ابو طالب کو مومن نہ مانے وہ مومن نہیں ہے، یہ بدعت قول ہے، یہ ہمارے سنت کا مذہب نہیں ہے۔ وہی تین مذہب ہیں جو میں نے عرض کر دیا۔ میں نے بہت وقت لے لیا، اللہ پاک آپ سب کو دین و دنیا کی ہر خیر عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔